پاکستان نہیں چل رہا ہے, مسئلے پڑے ہوئے ہیں, اکنامی نہیں چل رہی ہے. آئل اینڈ گیس ہو, پاور ہو سیکٹر کے اندر ایسے ڈیزاسٹرز ہم نے کیے ہیں. آپ اگر چائنیز سے نیگوشیٹ نہیں کر سکتے, اگر قطری سے نیگوشیٹ نہیں کر, پھر آپ کس سے کریں گے نیگوشیٹ؟ جماعت اسلامی نے IPPs کا ایشو اٹھایا اور ایک دم سے نمودار ہوئے فراست شاہ صاحب. سر چکر کیا ہے, آپ کو بھی پلانٹ کیا گیا جماعت اسلامی کے اندر؟ جو عمران خان صاحب نے ایک لمبا دھرنا دیا تھا اسلام آباد میں, آئی وینٹ ٹوائس دیر. پہلے دن کی بات چیت کے بعد انہیں احساس ہوا کہ وی نیڈ ٹو اپ گریڈ آور ٹیم. کرکٹ میں کہا جاتا ہے جب دو ٹیمیں اچھی ٹیم دوسری پرفارمنس دے رہی تھی, بڑے لڑکے لے آئے. تو جماعت اسلامی والے بڑے لڑکے لے آئے تھے, پھر ان کو بڑے اپنے کرنے پڑے. پبلک تو یہ بائے کرتی ہے کہ جماعت اسلامی دھرنے سے اٹھی پیسے کم کرانے, پیسے بڑھ گئے. It was a ridiculous piece of information. 5-6 کو تو بند کرنے کا انہوں نے کہہ دیا, 15 کی جانچ پڑتال ہو رہی ہے. ایک نیا اسکینڈل جو کہ ابھی ڈسکشن میں ہے, IPP کے بعد ITC, وہ کیا ہے؟ السلام علیکم, ویلکم ٹو اسد اجاز پوڈ کاسٹ. اور آج میرے ساتھ مہمان ہے سید فراست شاہ صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. پچھلے دنوں پاکستان کے اندر ایک بہت ساری ڈسکشن جو ہو رہی ہے وہ IPPs کے اوپر ہو رہی ہے. بجلی کے بڑھتے ہوئے نرخ ہیں, بلز ہیں, لوگوں کے اوپر مہنگائی کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے, اور اس پوری صورتحال کے اندر اس کو بہت زیادہ لوگوں کے سامنے لے کر آنے میں ایک کریڈٹ جماعت اسلامی کے دھرنے کو جاتا ہے, جو کہ کچھ دن رہا اور کچھ دن کے بعد وہ کال آف کر دیا گیا. اس کے اوپر بہت سارے سوالات ہیں, بہت سارے پرابلمز ہیں, بہت سارے ایشوز اٹھائے جا رہے ہیں کہ وہ دھرنا کیوں ہوا, دھرنا کیسے ختم ہو گیا. بہرحال دھرنے کے دوران جماعت اسلامی کی طرف سے ایک مذاکراتی ٹیم بنائی گئی جس نے گورنمنٹ کے ساتھ نیگوشیٹ کیا ان مطالبات پر جو جماعت اسلامی کے مطالبات تھے. اس مذاکراتی ٹیم کے اندر ایک امپورٹنٹ پلیئر فراست شاہ صاحب بھی تھے, جو کہ آج میرے مہمان ہیں. سر ان معاملات کے اوپر میں آؤں گا اور اس کے اوپر ڈسکشن بھی ہوگا, لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ اپنی پروفیشنل جرنی تھوڑی سی ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ آپ کہاں کہاں رہے اور کس چیز کی ایکسپرٹیز ہے. مختصراً یہ بتاتا ہوں کہ میں ایک جیو سائنٹسٹ ہوں. جیو سائنٹسٹ اور آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کی فیلڈ سے میرا تعلق ہے, اور یہ تعلق 1983 میں سمجھے قائم ہو گیا تھا اس طریقے سے کہ میں نے فرسٹ میری جو ڈگری تھی یہاں سے قائد اعظم یونیورسٹی سے ماسٹرز ان جیو فزکس, وہ کرنے کے بعد پھر اس زمانے میں نے OGDCL جو ہماری کمپنی تھی, نیشنل کمپنی, وہ جوائن کی تھی, ان کے ساتھ رہا. 91 میں پھر میں ایک اور ماسٹرز کے لیے امریکہ چلا گیا. وہاں سے میں نے ایک ماسٹرز کی, پہلی جیو فزکس میں تھی, دوسری جیولوجی میں تھی ود اسپیشلائزیشن ان جیو فزکس ورجینیا سے. اس کے بعد پھر میں واپس آ گیا تھا کچھ عرصے کے لیے, OGDC کو ری جوائن کیا. پھر میرا ایک PhD پروگرام میں داخلہ تھا جس کے لیے چلا گیا امریکہ, جو کی نہیں. اس دوران آئل انڈسٹری کی سچویشن کچھ اچھی ہو گئی, تو ہمارے یہاں یہ اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں, تو جب اپ آتا ہے تو اس میں آپ کو یو نیڈ ٹو انٹر انٹو دی جاب مارکیٹ. تو وہ پھر ایک ہیوسٹن, کیونکہ وہاں پہ ہب ہے ٹیکسس میں, تو امریکہ کا ہب ہے, بلکہ دنیا کا ہب ہے وہاں پہ آئل اینڈ گیس انڈسٹری. وہاں چلے گئے. وہاں پہ پھر میں نے وہاں سے ہمارا پروفیشنل کیریئر امریکہ کا شروع ہوا. تو کوئی 13 سال اور 4-5 سال پڑھائی کے, پھر اس کے بعد 13 سال وہاں. ان 13 سالوں میں ایک انٹرنیشنل کمپنیز کے ساتھ میں کام کرتا رہا وہاں. اس کے بعد انہی کے ساتھ میں پھر مڈل ایسٹ گیا, مڈل ایسٹ سے ایجپٹ میں کچھ عرصے, ابو دھابی میں, پھر نائجیریا میں, اور پھر 2010 میں آئی کیم بیک ٹو پاکستان. یہاں پہ پاکستان پیٹرولیم کے ساتھ میں نے کام کیا, اور پاکستان پیٹرولیم کے پھر آئی ریٹائرڈ ان 2020 ایز ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر آف دا کمپنی. بڑی کمپنی ہے, نیشنل OGDC کے ساتھ یہ بھی بڑی کمپنی ہے پاکستان کی. اس کے بعد پھر مجھے ایک بڑی ایکسائٹنگ جاب میں کہتا ہوں وہ ملی, اور اس میں مجھے سیکھنے کا بھی بہت موقع ملا. ایک مختلف انداز کا ایکسپیرینس تھا. وہ یہ تھا کہ مجھے بلوچستان انرجی کمپنی, ایک 18th امینڈمنٹ کے بعد صوبوں کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ اپنی اپنی آئل کمپنیز بنا سکتے ہیں. تو بلوچستان نسبتاً اس میں ذرا پیچھے تھا. پنجاب نے KPK بہت آگے تھا, ان لوگوں نے سندھ نے بھی بنا لی تھی. تو وہ اس کے لیے مجھے بلایا گیا, وہاں پہ آفر دی گئی. تو آئی ورکڈ ود دیم اس کمپنی کو اسٹیبلش کرنے میں. پھر جو گورنمنٹ کے ساتھ جو انٹریکشن ہوتا ہے وہ اٹ واز کمپلیٹلی ڈفرینٹ ایکسپیرینس. اور پھر اس سے میرا تھوڑا سا وہ براڈ بھی ہوا اسکوپ, اس طریقے سے کہ یہ صرف اب آئل اینڈ گیس تک محدود نہیں رہا تھا, بلکہ یہ پاور سیکٹر میں بھی آ گیا تھا. اٹ واز این انرجی کمپنی. تو ناٹ اونلی آئل اینڈ گیس بلکہ رینوویبلس کے ساتھ سولر اینڈ
ونڈ اینڈ آل دیٹ. تو ان سارے پروجیکٹس کے اندر ان کی اسکروٹنی, ان کو آگے بڑھانا, کچھ اپنے آئیڈیاز تھے, اگر آپ کہیں گے تو ایک دو میں شیئر بھی کروں گا. تو وہ بڑا انٹرسٹنگ ایکسپیرینس تھا, بہت اچھا ایکسپیرینس تھا. اس سے ایک بات یہ ہوئی کہ مجھے بلوچستان سے محبت ہو گئی. بلوچستان مجھے مطلب بلوچستان کے طول و عرض میں پھرا, کیونکہ میری جاب کی نوعیت ایسی تھی, اور بہت اچھا لگا وہاں جا کے. اسی لیے اس بات کا مجھے بڑا ملال ہوتا ہے کہ وہاں پہ حالات جس طریقے سے ابھی تک کنٹرول میں نہیں آئے ہیں. تو اس کے لیے ہم اپنی سی کوشش کر رہے ہیں جو کچھ جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے. یقیناً پاسٹ میں بھی کچھ ادوار چھوٹے چھوٹے ایسے آئے ہیں جس میں کچھ امن امان قائم ہو گیا, اور بہت اچھا میں نے دیکھے. اس زمانے میں بھی 80s میں بھی میں گیا تھا بلوچستان میں, اور بلوچستان میں کام کیا تھا ڈیرہ بگٹی میں, جہاں پہ ایکسپلوریشن کا بہت بہتر حالات تھے. لیکن کچھ عرصے رہتے ہیں, پھر کوئی چیز آ جاتی ہے, وہ کنٹینیو نہیں کرتا. تو اس کی اب آپ کو میرے خیال سے وی ڈونٹ ہیو مچ لگژری آف ٹائم ایٹ آور ہینڈ. تو بلوچستان کے بعد بلوچستان کے بعد بلوچستان سے آگے, بلوچستان جب آتا ہے تو پھر میں اس پہ تھوڑا ٹھہر جاتا ہوں. جی. بلوچستان سے آگے پھر یہ ہے کہ میں دوبارہ ایک انٹرنیشنل کمپنی کے ساتھ آئل اینڈ گیس سے ہی ریلیٹڈ ہے, تو اس میں کام کرتا رہا ہوں پچھلے 2-3 سال سے. تو ابھی بھی جاری ہے وہ سفر. اسٹیشن پاکستان یا آئی ایم ناؤ اسٹیشن ان اسلام آباد, آلدو اٹس ان انٹرنیشنل کمپنی, لیکن یہاں پہ اسٹیکس ہیں ان کے ساری دنیا میں بھی ہیں. صحیح. تو ان کے ساتھ سر, تو یہ تو ایک بہت واسٹ ایکسپیرینس آپ کا, اور سمجھیں اسی فیلڈ کا. اب جب کہ یہ پاکستان کے اندر انرجی کرائسس ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, تو آپ پرسنلی کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ انرجی کرائسس ہے ہمارا اپنا کریٹڈ ہے, ہماری اپنی نااہلی کی وجہ سے, اور اگر جیسا بھی ہے تو اس کو سالو کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اچھا, یہ بہت لوڈڈ سوال ہے. ظاہر ہے کہ ایک چیز اس میں نہیں ہے تو اس کو توڑ لیتے ہیں. جو بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں وہ میں آپ کو کرتا ہوں, خاص طور سے آئل اینڈ گیس کے حوالے سے جو ہماری جو ایک لیکنگ رہی ہے, اسپیشلی پچھلے 10-15 سال آپ کہہ لیں, اس میں اس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. جتنی جلدی کر لیں گے ہم اتنے مسائل بہتر سے حل کر سکیں گے اپنے. وہ یہ ہے کہ ہم نے پچھلے دنوں میں آئل اینڈ گیس کی ایکسپلوریشن کو فوکس نہیں کیا. اس پہ کوئی زیادہ پیش رفت نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے تھی. ہمارے پاس بہت سے ایسے ایریاز ہیں جو ابھی انڈر ایکسپلورڈ ہیں اور ان ایکسپلورڈ ہیں. اس میں سے ایک آپ کا آف شور ہے, اس پہ اب جا کے کچھ بیڈنگ شروع ہوئی ہے. وہ جو کیکڑا ویل ہوا تھا 2018 میں, اس کے بعد سے خاموشی تھی. 5-6 سال آپ نے کچھ بھی نہیں کیا, اور پھر اب اس کی بیڈنگ شروع ہوئی ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کچھ بہتر نتائج نکلیں. اس کے علاوہ بلوچستان بیسن, ہم جیولوجی میں بیسنس کہتے ہیں نا, انڈس بیسن, اس طرح بلوچستان بیسن بہت انڈر ایکسپلورڈ ہے. تو وہاں پہ کام ہونا ہے, کافی کام ہونا ہے, اور ہم نے اس پہ ذرا تھوڑا سا فوکس نہیں رکھا. اب ہمارے سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ریزرو جتنے ہم نے سوئی میں, کند کوٹ میں, اور دوسرے قادر پوری بڑی بڑی جو ہماری تھیں اچ, تو ان میں ہم نے جو ایکسپلور کیا تھا وہ جس طرح سے ڈپلیٹ ہو رہا ہے, تو ہم ایک ٹرم ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ریزرو ریپلیسمنٹ ریشو. وہ آپ کا ایٹ لیسٹ ایٹ پار ہونا چاہیے کہ جتنے آپ ختم کر رہے ہوتے ہیں ایڈ بھی کرتے جائیں, ورنہ پھر آپ کی ڈپلیشن ہوتی چل جاتی ہے. پھر آپ LNG جیسے لگژریس فیول کے اوپر آپ کو جانا پڑتا ہے, اور اس سے پوچھیں گے تو میں بتا دوں گا, اس کی بہت باتیں ہوتی ہیں, لیکن دس از ناٹ اے فیول مینٹ فار اے کنٹری لائک پاکستان. اس کے ساتھ ہم نے ایک طرح سے جیسے ہم نی جرک ریئیکشنز کرتے ہیں نا, کہ بہت سارے IPPs لگا دیے, پھر سوچا کہ الیکٹریسٹی بڑھ گئی ہے, اب ایک دم سے چاہیں گے چلیں جی کم کر دیں, پھر اگلے 5 سال کے اندر AI کا ریولوشن آ جائے گا, پھر آپ کو بجلی کی ضرورت ہوگی. تو یہ ہم کو لانگ ٹرم. اچھا, ایک بات تو ہے کہ پلاننگ تو تھوڑی بہت آپ کر لیتے ہیں, لیکن اسٹریٹجی نہیں دیکھتے کہ آپ کی اسٹریٹجی یعنی بہت ہی بائی اٹس ڈیفینیشن اٹ ہیز ٹو بی لانگ ٹرم. پلاننگ تو 1-10 سال کے لیے آپ نے کر لی, وہ پھر بھی کر لیتے ہیں کچھ, لیکن اسٹریٹجی نہیں ہے. اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی تالے آزما آ جاتا ہے, کوئی ڈکٹیٹر آ جاتا ہے, کوئی پولیٹیشین آ جاتا ہے جس کے پاس کوئی سینس نہیں ہوتا, وہ پھر اپنے حساب سے کنٹری کو چلانے لگتا ہے. انرجی کا بھی یہی حال ہوتا ہے, آئل اینڈ گیس ہو, پاور ہو, سیکٹر کے اندر ایسے ڈیزاسٹرز ہم نے کیے ہیں, ایسے غلط ڈیسیشنز ہم نے کیے ہیں. یہ تو یعنی اسٹریٹجی کے علاوہ بھی آپ نے ایک پلانٹ کو X جگہ پہ لگانا تھا, اس کو Y پہ لگا دیا, جس کو Y پہ لگانا تھا اس کو X پہ لگا دیا. کوئی سینس ہی نہیں بنتا. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ فیصلے کیا ہمارے بیوروکریٹس نے کیے تھے. مجھے نہیں لگتا. بیوروکریٹس میں
اگر وہ ان کے پاس اچھے خاصے ایکسپرٹس میسر ہوتے ہیں، منسٹریز میں بھی ان کی جو دوسری کمپنیز ہیں اس کے اندر بھی وہ لے سکتے ہیں. یہ اس خالی بیوروکریٹس کا کام نہیں ہوتا. بیوروکریٹس ڈر کے وہی کام کر دیتے ہیں جو ان سے کہا جاتا ہے. کوئی ایک ڈکٹیٹر آ کے کہتا ہے، مشرف صاحب آ کے کہتے ہیں کہ جی یہ ہوگا، تو جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ بھی ڈرتے ہیں. ایک کوئی اور صاحب آئے تو کہتے ہیں جی سولر انرجی کا جو ہے وہ بہاولپور کے اندر بھی وہیں پہ سولر پارک لگنا ہے. تو کہتے ہیں ہاں جی بہت اچھی بات ہے، ادھر تو گرمی اتنی زیادہ ہوتی ہے تو سولر تو آئے گا ہی آئے گا. ہاؤ کین دے میک سچ ڈیسیشنز جس پہ قوم کی آگے انرجی جو اس کی جو ضروریات ہے اس کا سارا انحصار ہے، اپنے غلط جگہ لگا دیا. وہ وہاں پہ ڈسٹ ہوتی ہے، اس سے اس کی ایفیشنسی کم ہو جاتی ہے. اس کو صاف کرنے کے لیے پھر پانی چاہیے ہوتا ہے، وہ پانی نکالنے کے لیے پھر انرجی چاہیے ہوتی ہے. وہ تو جگہ ہی اس کے لیے نہیں تھی. یہ اس کا تعلق ہوتا ہے سولر اریڈیشن انڈیکس سے. وہ اریڈیشن انڈیکس اکارڈنگ ٹو دی ورلڈ بینک رپورٹ ان کی ہے، اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ سب سے اچھا بلوچستان میں. بار بار بلوچستان آ رہا ہے میری وجہ سے، آپ یہ نہیں سمجھے کہ آئی ایم بائسڈ، بٹ دس از دا فیکٹ کہ آپ کو انٹرنیشنل ایجنسیز بتا رہی ہیں، ڈونر ایجنسیز اینڈ ریسرچ کے وہ کہ بلوچستان کا آپ دیکھ لینا ریڈیشن کا میپ دیکھیں تو سارا ریڈ کلر آپ کو بلوچستان میں نظر آئے گا. اس کا مطلب ہے کہ دس از دی آئیڈیل پلیس فار سولر انرجی. ہم سولر انرجی کہیں اور لگا رہے ہیں. اگر تو یہ بات ہے کہ جی ہم نے اس وجہ سے لگائی ہے وہاں پہ کہ ہمارا گریڈ وہ نہیں ہے، تو آپ گریڈ کو صحیح کریں، اور پھر یہ کہ بلوچستان میں خود ڈیولپمنٹ کریں تاکہ انڈسٹری وہاں پہ بھی لگے. آپ منرل وہاں سے ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں تو منرل کو آپ اس کا سلج باہر بھیج رہے ہیں ریکوڈک سے یا پہلے سینڈک سے، وہ ویسے ہی لے جاتے ہیں. یہاں پہ کوئی اس کی نہ اس کی فلٹریشن ہوتی ہے، نہ کوئی پیوریفیکیشن ہوتی ہے، نہ اپ گریڈیشن ہوتی ہے، کچھ چیز نہیں لگائی ہوئی اس سے ریلیٹڈ. آپ لگائیں وہیں کا وہیں، آپ کو بلوچستان میں سولر بھی انرجی. اچھا ایک اور چیز کہ بلوچستان کا علاقہ چاغی کے اندر ہم نے when I was the CEO of بلوچستان انرجی، ہم نے وہاں پہ ایک ٹیسٹ کیا تھا. ہم نے نہیں کیا تھا، کسی کمپنی نے کیا تھا. ہم اس کے اندر ہمارے پاس اس کی رپورٹ ہے. اس کے حساب سے چاغی کے اندر ونڈ کوریڈور ونڈ انرجی کے لیے اتنا اچھا موجود ہے کہ اس کے برابر کا پاکستان میں کوئی ابھی تک نہیں ہے. یعنی جھمپیر اور گھارو جس کو ہم کہتے ہیں، جہاں سندھ میں لگائیں، سندھ کی حکومت نے بھی اور فیڈرل گورنمنٹ نے بھی شاید کچھ کیا ہے، پرائیویٹ بھی ہیں، اس سے بہتر وہاں پہ موجود ہے. اور یہ جگہ وہ ہے جو جہاں پہ منرل کا ڈیولپمنٹ ہو گیا ہے اور ہو رہا ہے. تو کیا چیز آپ کو روکتی ہے کہ وہاں پہ آپ ونڈ انرجی کا فارم ابھی تک نہیں لگا سکے؟ بہت بڑا پوٹینشیل وہاں پہ ہے. ونڈ انرجی فارم لگائیں، دال بندین جیسے شہر کو وہاں پہ بجلی دیں، آپ اس کے ذریعے انڈسٹری اپنی ڈیولپ کریں، پرائیویٹ سیکٹر کو بلائیں. بھائی یہ تو وہیں سے منرل نکل رہا ہے. ایون دا کمپنیز لائک جو بیرک گولڈ جو وہاں سے ریکوڈک میں کام کر رہی ہے، ان کو بھی آپ ایک سلوشن دیں گے جو کہ ون ون ہوگا نا. ان کے لیے بھی اگر پروسیسنگ فیسلٹیز اور وہ ساری چیزیں وہیں پہ میسر ہوں گی، بلکہ ان کو خود بھی انوالو کر کے وہاں پہ آپ لگائیں گے، تو وائی دے نیڈ ٹو ٹیک یور سلج ٹو ساؤتھ افریقہ اور سم ادر کنٹری اسپینڈنگ سو مچ منی. آپ یہیں پہ اس کو اپ گریڈ کر کے آپ ایکسپورٹ کر دیں. لیکن بلوچستان تو بڑا ایک نگلیکٹڈ سا ایریا شروع سے ہی رہا ہے. ہم نے بھی یہی دیکھا کہ خبروں میں بھی وہ سب سے پیچھے ہوتا ہے، اور ادھر کی خبریں، ادھر کے لا اینڈ آرڈر، یہی بس چیزیں آتی ہیں، اس کے علاوہ وہاں پہ کچھ نہیں آتا. آپ ابھی بتا رہے تھے بلوچستان کی کوئی ایک سٹوری ہے جو کہ سولر سے ریلیٹڈ ہے، اور فلوٹنگ سولر یا اس طرح کی وہ کیا چیز ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے کہ دے آر آل ریلیٹڈ، فائنینس اور یہ ساری چیزیں. اب ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ بینک سے لون لیتی ہے، اور زیادہ تر 52 کے کتنا پرسینٹ وہ تو ہمارے لوکل، بلکہ اور بھی زیادہ ہے میرے خیال سے، وہ ہمارے لوکل بینک سے انہوں نے لون لیا ہوا ہے، اور لون لے کے اپنے پروجیکٹس میں استعمال کرتے ہیں. اچھا اس کی مثال یہ دوں کہ میں جب CEO تھا بلوچستان انرجی کا، تو مجھے جو ہمارے کچھ ہائر اپس تھے وہ کبھی مشورہ دیتے تھے کہ بھائی مثال کے طور پہ آپ کو 200 ملین کا بجٹ مل گیا ہے، کیا ضرورت ہے آپ کو کسی چکر میں پڑنے کی؟ بینک میں رکھائیں، آپ لوگوں کی تنخواہ تو نکلے گی اس سے، بس چلتا رہے گا معاملہ. تو یہ سائیکی ہے. بینک اپنا پیسہ بنا رہے ہیں، دوبارہ گورنمنٹ لیتی ہے، پھر دوبارہ دے دیتی ہے ان کو، پھر دوبارہ لے لیتی ہے ان سے. This banking sector problems needs to be addressed. Everything is connected. Everything is connected. تو اب وہاں پہ بھی یہ ہوا کہ جی ہمیں بھی یہ مشورے دے، لیکن ہمارا دماغ کچھ خراب تھا. ہم نے کہا نہیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے بلوچستان کے لیے. جب یہاں ہیں تو کمپنی تو الحمدللہ اسٹیبلش ہو گئی، اس کے شروع ہو گئی، بڑے اچھے اور بڑے
جان پہ کھیل کے ہم نے جو ہے وہاں پہ میرٹ کا وہ کر کے لوگوں کو وہاں پہ رکھا. نہ بڑے لوگ ہوتے تھے, فلاں سردار کا بیٹا اور اس کے MP کا چچا زاد بھائی اور وہ سب. نو, I made it sure کہ it will be only on merit, and they were all Balochi people and Pashtun people from Balochistan. They were only hired on merit. یہ ایک میں it's a feather in my crown, I should say. تو وہ آپ اس پہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں؟ بالکل پرائڈ فیل کرتا ہوں, اور بڑے تھریٹننگ قسم کے کبھی فون کالز بھی آتے تھے, لیکن ہم نے الحمدللہ جب تک زندگی ہے تو ایسے ہی جینا ہے انشاءاللہ. ہم نے اپنے بچپن میں, آپ کا بچپن تھوڑا ہم سے بعد میں آیا ہوگا, تھوڑا نہیں کافی, تو اس میں پتہ نہیں, کیونکہ ہمارے یہاں کیریکولم بھی حکومتوں کے ساتھ بدلتا رہا ہے, تو پتہ نہیں اس وقت تک یہ رہا اس میں یا نہیں, لیکن ہم یہ پڑھتے تھے کہ بلوچستان میں کیونکہ سرفیس واٹر کو ریزرو زیادہ دیر تک رہتے نہیں, ایویپوریٹ ہو جاتے ہیں, تو اس کے لیے جو لوکلز نے کاریز کا ایک نظام وہاں پہ بنا کے رکھا ہوا ہے, جس میں وہ پانی کو زمین کے نیچے رکھتے ہیں تو وہ زیادہ دیر تک وہ رہتا ہے اور ایویپوریٹ نہیں ہوتا. اسی کانسیپٹ کو ذہن میں آنے کے بعد ہم نے ایک چیز یہ سوچی کہ ہم یہی چیز کیوں نہ بلوچستان میں 2 اہم لیک ریزروائرز ہیں, مین میڈ ریزروائرز, ایک ہب ڈیم کا اور دوسرے میرانی ڈیم کا. ابھی ویسے وہاں پہ ایک پروجیکٹ ہے جس کو 100 ڈیم پروجیکٹ کہتے ہیں, جس میں اللہ جانے کب ہوگا, لیکن وہ بہت سارے ڈیمز بننے ہیں. کیونکہ آپ نے دیکھا پچھلے دنوں اتنی بارش ہوئی, پانی سب ضائع ہو جاتا ہے, تو اس کو پرزرو کرنے کے لیے ایون کوئٹہ شہر میں پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے, اور وہ بہت بڑھنے والا ہے آگے. تو اس کے لیے یہ چیک ڈیمز وغیرہ کچھ بنا رہے ہیں, لیکن بڑے ڈیمز بھی بنیں گے. تو وہ اگر یہ پروجیکٹ کامیاب ہو جاتا ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں, تو یہ پھر تمام ڈیمز کے اوپر یہ کیا جا سکتا ہے. وہ پروجیکٹ یہ ہے کہ ہم نے اسی, جیسے میں نے کہا, یہ کاریز والی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم جو سولر انرجی ہے اس کو کیپچر کرنے کے لیے ہم فلوٹنگ سولر پینلز کا ایک سسٹم بنائیں, جو کہ ان لیکس کے اوپر ہم اس کو ڈال دیں. اس سے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو یہ کہ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ ورلڈ بینک کی رپورٹ بھی ہے, یہ بتاتی ہے کہ یہاں پہ سولر ریڈیشن انڈیکس بہت ہے, سولر کے لیے بہت اچھی جگہ ہے, لیکن اس کا نیگیٹو سائڈ یہ ہے کہ اسی کی وجہ سے پانی آپ کا 30% تک ایویپوریٹ ہو جاتا ہے ہب ڈیم سے یا میرانی ڈیم سے. تو اس کو بھی پرزرو کرے گا پانی کے ریزروائر کو زیادہ عرصے تک, تاکہ سارے سال اویلیبل ہوتا رہے لوگوں کو. اور ساتھ ساتھ آپ اس کے اوپر فلوٹنگ سولر پینل جب لگا دیں نا, اس سے انرجی سولر کی وہ کیپچر کر لے گا, پانی کو بھی ایویپوریٹ ہونے نہیں دے گا, اور انرجی جو آپ کو ملتی ہے اس کو آپ گرڈ میں ڈال دیں یا لوکل جو یوز ہے اس کے لیے استعمال کریں. تو یہ کیا جا سکتا ہے, اور یہ کوئی ایسی سائنس نہیں ہے جو ہم ایجاد کر رہے ہیں, یہ دوسرے ممالک میں. یہ تجربہ کتنا کامیاب؟ اچھا, یہ تجربہ ابھی صرف کتابوں میں ہے, کیونکہ بہت زیادہ دیر تک فائلوں میں رہتی ہے چیز ہمارے پاس, اور بلوچستان میں بھی. پروٹوٹائپ تو آپ نے شاید کچھ نہیں, ہم نے کیا نہیں, ہم نے ان کو یہ کہا تھا کہ یہ اس کی ہم نے فیزیبلٹی ایک بنا کے ان کو دی تھی, اور PSDP کے اندر وہ پروجیکٹ ابھی بھی ان کے پاس پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کہ کبھی کسی کو ہوش آئے گا تو اس کے اوپر انشاءاللہ کام شروع ہوگا. تو یہ میں جس زمانے میں بلوچستان انرجی کمپنی کا CEO تھا, اس میں یہ کچھ جو پروجیکٹ ہم نے ڈیزائن کیے تھے ان میں سے ایک یہ ہے. یہ بھی آپ کہتے ہیں نا کہ جی آپ اگر الیکٹریسٹی وہاں پیدا کریں گے تو آپ کی لائن نہیں ہے, تو کیسے آپ گریڈ میں لیں گے؟ یا ڈسٹریبیوشن کا آپ وہیں پیدا کریں, وہیں استعمال کریں, وہیں انڈسٹری لگائیں. وہاں پہ کوئی امن امان کا بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے. بلوچستان کے اندر ہر جگہ پہ کوئی مطلب ایک وہ ہوا بنایا ہوا ہوتا ہے, اتنا کوئی بہت زیادہ نہیں. وہاں پہ تو بہت ہی پیسفل ہے وہ جگہ. تو یہ چیزیں ہیں ساری بلوچستان کے پوٹینشیل کے حساب سے میرے خیال سے اچھی خاصی بات ہو گئی. یہ بتائیے گا, کیونکہ ہم بچپن سے دیکھتے ہیں جب بھی ہم استعمال کرتے تھے تو سوئی گیس کا کبھی یا گیس کا کبھی مسئلہ سپلائی کا نہیں آیا. یہ ریسنٹ ہے کہ جی گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی کراچی جیسے شہر میں اور پورے ملک میں ہی ہو رہی ہے. تو کیا یہ فینومینا نیچرل ریسورسز کم ہونے کی وجہ سے, یا ہماری انکمپیٹنسی ہے, یا ہم اس کو بہتر نہیں کر پائے اور یہ ڈاؤن دا روڈ اور کم ہوگا؟ جی, ہم نے جو تھوڑی سی پہلے بھی بات کی تھی جب آپ نے سوال کیا کہ جی انرجی کے ہماری بڑی کیا چیزیں, آپ نے کہا وہ بیلنس کرنا ہوگا. بیلنس کرنا, کیونکہ جتنے ریزرو آپ کے کم ہو رہے ہیں اس کو بڑھانا پڑے گا. اس حساب سے ہم نے اپنے کام کا پیس نہیں رکھا پچھلے 10-15 سالوں میں. بڈنگس نہیں ہوئیں, دیگر مسائل ہیں, کہیں ایکسیس کے مسائل ہیں, کہیں ایجنسیز کے مسائل ہیں, یا نہیں جا سکتے, وہ نہیں کر سکتے. دیر سو مینی ایشوز. تو پھر کمپنیز جو ہیں اتنی افیکٹولی, پھر ہماری اپنی جو کمپنیز ہیں OGDCL, PPL, ان لوگوں کے ساتھ سرکولر ڈیٹ کے مسائل رہے, تو ان کے پاس پیسے ہی نہیں دے گا ایکسپلوریشن کے اندر ڈالیں. آپ کی مسائل کا ایک جو حل ہے نا بہت بڑا, بلکہ میں کہوں گا 3 حل ہیں, میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں. وہ 3 حل کیا ہیں؟ ایکسپلوریشن
اینڈ ایکسپلوریشن. آپ کو ایکسپلوریشن کرنی ہے. میں نے بتایا آپ کو کہ آف شور میں ایکسپلوریشن نہیں ہوئی ہے ہماری, کم ہوئی ہے, اور بلوچستان بیسن کے اندر بہت پوٹینشیل اس کا دیکھنا ہے ابھی کہ کتنا پوٹینشیل ہے, لیکن کام نہیں ہوا بہت زیادہ. تو دیر از اے لاٹ ٹو بی ڈن ان پاکستان ود رسپیکٹ. اب آپ نے کہا کہ گیس کی شارٹیج اسی وجہ سے ہے کہ ظاہر ہے کہ ہمارے گیس کے ریزرو کم ہو رہے ہیں, تو اس کو تھوڑا سا ہم وہ کرنے کی کوشش کریں. لیکن اس میں ایک اور بھی چیز ہے کہ اس کو ہم نے وہ جو ایک تو دوسرا جو ہمارے پاس یہ RLNG کا شروع ہو گیا نا کہ LNG امپورٹ کر رہے ہیں, کم ہو گئی تھی گیس تو پاور نہیں جنریٹ کر سک رہے تھے, بجلی لوڈ شیڈنگ ہوتے ہو گئے تھے. RLNG کو کہتے ہیں اس شیمپین آف فیول. شیمپین اور فیول مانے سب سے مہنگی شراب, جیسے آپ کہہ رہے ہیں شیمپین, اس طرح فیولز کے اندر سب سے, یہ تو بہت ہی امیر لوگوں کا, ملکوں کا, ہمارے جیسے ملک کے لیے مناسب نہیں تھا. اور ابھی بھی آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. ابھی آپ کا ایک میرٹ آرڈر ہے جس کے اندر آپ جو IPPs جو بھی موجود ہیں نا ان کو ڈسپیچ دیتے ہیں کہ پہلے یہ ہوگا کیونکہ دس از مور ایفیشینٹ, اکنامکلی سوٹیبل, سیکنڈ دس, تھرڈ دس, فورتھ دس, لائک دیٹ. اب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو کول کا پلانٹ ہے, فار ایگزامپل ایون امپورٹڈ کول, اٹ از چیپر دین RLNG. ہم اس کو ڈسپیچ نہیں دیتے, ہمیں RLNG کو ڈسپیچ دینا پڑتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ RLNG وہ کہتے ہیں کہ جو وہ تو قطر سے معاہدہ ہے. ہر جگہ کیپیسٹی پیمنٹ نے ہمیں مار دیا, معاہدوں نے مار دیا. معاہدے لکھنے والے کون تھے؟ ہم تو یہی اس پوری نیگوسیشن کے اندر جو گورنمنٹ سے ہوئی ہم یہی بات کرتے رہے, انہیں تو بے نقاب کریں یار. آپ ہمارے اپنے لوگ جو آپ کی گورنمنٹ کے آفیشلس تھے, ایون جو ایڈوائزرس تھے, جو لیگل ٹیم تھی آپ کی, جو فائنانس کے لوگ تھے, انہوں نے کیسے آپ کو یہ کرنے دیا کہ آپ نے سارا رسک اپنے اوپر لے لیا اور دوسری پارٹی کے پاس کوئی رسک ہی نہیں ہے, اور پھر اس کو آپ کہتے ہیں کہ ہم رینیگوشیٹ ہی نہیں کر سکتے, کہ یہ تو ایک شجر ممنوع ہے, اس کو ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے کیونکہ ہمیں ساورن گارنٹی ہے. یہ بالکل بیکار بات ہے. یہ نیگوشیشن کے شروع میں ہمارے منسٹر صاحب جو انرجی کے ہیں, نیگوشیشن سے بھی باہر شروع ہونے سے پہلے ہی انہوں نے یہ بات کر دی تھی دھرنے کا سن کے کہ جی IPPs کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے, یہ فل سٹاپ اس کے اوپر, یہ اس پہ نہیں بات ہو سکتی, یہ تو ہاں وہ تو چلے جائیں گے. اور ریکوڈک میں دیکھا کیا ہو گیا, اور اس میں کیا ہوا ریکوڈک کے اندر. ریکوڈک تو ایک مثال ہے ہمارے فیور میں اس کے کہ ریکوڈک کا سیٹلمنٹ کہاں ہوا, آؤٹ آف کورٹ ہی ہوا نا. تو آپ ہی آؤٹ آف کورٹ کر لیں. آپ کو بات کرنی ہے چائنا سے, چائنا آپ کا قریب ترین دوست ہے. آپ کو بات کرنی ہے قطر سے جو آپ کا بردر ملک ہے, فور RLNG کے یار اس کی تو کچھ ہمیں کم کر دو کارگو, کیونکہ ہم اپنی گیس استعمال کر لیں, بہت مہنگی پڑ رہی ہے ہمیں. $6 کی لوکل گیس ورسز $10 کی آپ کی جو BTU کی جو گیس ہے وہ LNG, ہم اس کو استعمال کرنے میں مجبور ہیں. کمپنی کو کہا جاتا ہے اپنی پروڈکشن کم کر دو کیونکہ RLNG کا پریشر آ رہا ہے, وہ ہمیں لینی ہے کیونکہ ٹینکر کھڑا نہیں ہو سکتا یہاں پہ جو آپ کا آتا ہے, اس کو فوراً ہی آپ نے خالی کرنا ہوتا ہے. تو یہ سب مس پلاننگ, انٹیگریٹڈ پلاننگ نہیں ہوئی کہ اتنے ہم پاور پیدا کریں گے تو اس کے لیے اتنی انڈسٹری چاہیے, تو اس کے لیے اتنا گریڈ چاہیے. اس سب کو چھوڑ کے بس چلو باہر نہیں ہے پاور کر لو. اس طرح کے جیسے دھرنے سے ریلیٹڈ اور نیگوسیشن سے ریلیٹڈ سوال پہ آنے سے پہلے, یہ جو آپ نے بتایا ریسنٹ آف شور کے اوپر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اس کی کیا اسٹوری اور یہ کتنا سمجھیں کہ اچھا پروسپیکٹ بن سکتا ہے پاکستان کے لیے؟ اچھا, آف شور جیسے 2 علاقے خاص طور پہ میں نے بتایا کہ آف شور اور بلوچستان بیسن جو جہاں پہ ایکسپلوریشن اور آف شور کے بڈ راؤنڈ اناؤنس ہوا ہے کئی سالوں کے بعد, جس کے اندر آف شور میں یہ ہوا کہ یہ بھی ایک بڑی مزیدار اسٹوری ہے. جب آئی واز ان پاکستان پیٹرولیم تو ہماری منسٹری آف انرجی نے ایک ٹیم وہاں پہ بھیجی چائنا, جس کا ممبر میں بھی تھا. منسٹری کو ریپرزینٹ میں کر رہا تھا. پھر سائنس اور ٹیکنالوجی منسٹری کی طرف سے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوشنوگرافی کے کچھ سائنٹسٹ تھے, کچھ نیوی کے لوگ تھے. تو ہم پورا ڈیلیگیشن ہمارا گیا اور وہاں پہ جو ان کے ریلیونٹ ہمارے لوگ تھے ان کے ساتھ ہم نے بات چیت کی. وہ کیا تھا کہ ان کا ایک پروجیکٹ تھا جس میں وہ ڈیٹا ایکوائر کرنا چاہ رہے تھے انڈس بیسن میں. پہلے انہوں نے مکران میں کچھ کیا تھا, اب انڈس بیسن میں پورا کور کرنا چاہ رہے تھے. اس اے بگ ہیوج ڈیٹا سیٹ جو کہ اب ہمارے پاس اویلیبل ہے. تو وہ سائزمک ڈیٹا وہ کہلاتا ہے نا. سائزمک ڈیٹا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک سورس سے جنریٹ کرتے ہیں, مثلاً آپ نے کوئی بلاسٹ کیا یا سرفیس پہ, تو وہ ویوز زمین میں جاتی ہیں اور پھر وہاں سے واپس ریفلیکٹ ہو کے آتی ہیں. تو ان ریفلیکشنز کی مدد سے آپ اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ کیا چیز ہے, پھر آپ اس کی پریڈکشن جس چیز کے لیے جائیں. تو وہ سروے کرنا چاہ رہے تھے
ہائیڈریٹس کے لیے, گیس ہائیڈریٹس کے لیے. ٹھیک ہے. گیس ہائیڈریٹس از سم تھنگ دیٹ از اویلیبل ویری کلوز ٹو دا سی بیڈ, مطلب فیو ہنڈریڈ میٹرس اس میں آپ کو مل جاتا ہے. تو اس کے لیے وہ سروے کرنا چاہ رہے تھے, اور بائی دا وے مکران کے اندر انہوں نے سروے کیا, وہاں پہ گیس ہائیڈریٹس کے ہمیں ملے ہیں. اور ابھی یہ ٹیکنالوجی اس پہ کام کر رہے ہیں, اور چائنا اس میں کافی آگے نکل گیا ہے, باقی ممالک سے کو پیچھے چھوڑ دیا. تو گیس ہائیڈریٹ کے لیے وہ سروے کرنا چاہ رہے ہیں, دیکھیں کہ یہاں پہ ڈپازٹس ہیں کہ نہیں ہیں. اس میں گیس ہائیڈریٹس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے چلتے چلتے بتاتے چلوں کہ اس میں آپ کو کنٹینیوسلی ڈرلنگ کرنی پڑتی ہے, کیونکہ وہ گیس ہائیڈریٹس ہوتے ہیں ایسے نوڈیولز ہوتے ہیں فروزن, جس میں گیس اسٹور ہو جاتی ہے, اور وہ سطح سمندر سے 100-200 میٹر 300 میٹر پہ ہوتے ہیں. اس کو آپ ڈرل کرتے ہیں, اس سے نکالتے ہیں, لیکن خوب جلد ختم ہو جاتی ہے. تو شپ موو کرتا ہے, نیکسٹ کنٹینیوس ڈرلنگ کرنی پڑتی ہے. تو یہ ابھی یہ ٹیکنالوجی ڈیولپ ہو رہی ہے, لیکن نیشنز جو ہے فورسی کر لیتی ہیں آگے, ہم نہیں کرتے. وہ فورسی کر لے کے آگے یہ شاید یوز ہو جائے. تو انہوں نے اس کے لیے سروے ڈیزائن کیا. اب سروے ڈیزائن کیا تو اس میں ایک ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ جب آپ جو آپ کا جہاز ہوتا ہے جس پہ آپ اس کو بلاسٹ کرتے ہیں, پھر ریکارڈ کرتے ہیں اس کو, تو اس کی ایک کیبل ہوتی ہے جس کو وہ ٹو کرتا ہوا لے جاتا ہے, آہستہ آہستہ چل رہا ہوتا ہے. تو وہ کیبل انہوں نے ڈیزائن کیا, غالباً 300-400 میٹر کی کیبل تھی. تو ہم جب چائنا گئے تو میں نے یہ ان کو پروپوزل دیا, اس کو بڑا اپریشیٹ کیا. چائنیز آر ویری کوآپریٹو. یہ جو کہتے ہیں نا ہم ان سے بات نہیں کر سکتے, وہ تو نمبر 1 وہ ایسے لوگ ہیں جن سے آپ بات کر سکتے ہیں, اور وہ بات سنتے بھی ہیں. یہ باقی لوگ تو سنتے نہیں, وہ سن بھی لیں گے آپ کی بات. اور انہوں نے بات سنی ہماری. ہم نے ان سے کہا کہ آپ 300 میٹر کی بجائے, اگر 400 میٹر کی بجائے آپ اگر اس کیبل کو فار ایگزامپل 4000 میٹر کا کر دیں, تو اس سے کیا ہوگا کہ اگر آپ 400 میٹر کریں گے تو آپ کی ڈیپتھ آف انویسٹیگیشن جو ہے دیٹ از اونلی فیو ہنڈریڈ میٹرس. لیکن اب آپ 4000 میٹر کر دیں گے تو آپ کی ڈیپتھ آف انویسٹیگیشن ول بیکم تھاؤزنڈز آف میٹرس, وچ از دی ڈیپتھ دیٹ وی نیڈ فار دی ایکسپلوریشن آف آئل اینڈ گیس. آئل اینڈ گیس اوپر نہیں ملتا, اس کے لیے ڈیپ جانا پڑتا ہے. ہمیں کچھ اندازہ ہے بیسن کا بھی. انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا. نیوی والے بھی ہمارے ساتھ تھے, نیوی نے بڑا کوآپریٹ کیا. انہوں نے اپنے جہاز دیے ان کو سیکیورٹی کے لیے, اس زمانے میں سیکیورٹی کے بھی تھے معاملات. تو وہ سروے ہو گیا, بہت بڑا ڈیٹا سیٹ آپ کو مل گیا. وہ ڈیٹا سیٹ خیر اس میں بھی ہمارے جو انسٹیٹیوشنل رائیولریز تھیں اس کی وجہ سے بہت ٹائم لگا اس کو, اس ڈیٹا کو پروسیس ہونے میں, اور اس کو انٹرپریٹ ابھی ہو رہا ہے آج کل اتنے عرصے کے بعد, 18-19 کی بات ہے, اور اب جا کے وہ ہو رہا ہے. 6 سال ہم نے 5 بار, اتنے سال میں اسی ڈیٹا سیٹ کے اوپر چائنیز نے بہت کام کر لیا ہوگا. دے آر ریڈی ود دیئر انٹرپریٹیشن. اینڈ کچھ بات چیت ہو رہی ہے ان سے کہ کچھ بلاکس وہ چائنیز کمپنیز, اس میں ایک تو بڈنگ کا پروسیس ہے, شاید آؤٹ سائڈ دا بڈنگ بھی کوئی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کچھ بن جائے تو وہاں پہ آ جائیں ہمارے پاس. تو یہ دیکھیں, اس سے اب ہم لیڈ لیتے ہوئے اگر ہم وہ آئی پی پیز والی بات کر لیں, اگر آپ کی اجازت ہو. جیسے میں نے کہا کہ آپ اگر چائنیز سے نیگوشیٹ نہیں کر سکتے, اور قطری سے نیگوشیٹ نہیں کر سکتے, پھر آپ کس سے کریں گے نیگوشیٹ؟ ری نیگوسیشن آف دی کانٹریکٹس از اے نارم ان دا ورلڈ. آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ آپ نے بہت سی چیزیں حاصل بھی کی ہیں, آپ صرف ریکارڈنگ کو کیوں دیکھتے ہیں؟ آپ مثال کے طور پہ آف شور کو کیوں نہیں دیکھتے؟ آف شور کے اندر ایک ہمارے اچیومنٹ ہے, اس کو بہت ہی وہ ہم کو اچھی چیز کرتے ہیں تو اس کو سراہنا بھی چاہیے اور اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. جیسے ابھی وہ تھرو کرنے کے لیے اس کو ہم نے کیا نا, اچھی بات ہے, آپ اپنی جو بھی چھوٹی بھی چیز ہو اس کو کریں. تو ہم نے کیا کیا, یہ خاصی بڑی چیز تھی کہ ہمارا جو آف شور تھا انڈس کا, اس میں ہم نے ایکسٹرا ایریا ایڈ کروایا. اس کے اوپر ہمیں انڈیا سے اور یعنی کلیم جو ہم ظاہر ہے کہ کرتے ہیں تو دوسرے ممالک کہتے ہیں کہ نہیں یہ ان کا ایریا نہیں ہے. تو یو این کے اندر ہمیں پروف کرنا پڑتا ہے کہ دس از آور ایریا. اب وہ کیا ہے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ پروف کرتے ہیں کہ انڈس جو بیسن ہمارا بنا نا, انڈس ریور آیا اور اس نے اپنا جو لوڈ تھا وہ یہاں پہ ڈالا, تو سیڈیمنٹری راکس اس سے بنتی چلی گئیں, تو وہ ایریا انڈس بیسن کہلاتا ہے. ہمیں یہ پروف کرنا تھا بسائڈ سم ادر تھنگس کہ جو اس ڈیلٹا کی ایکسٹینٹ ہے, جو آپ کا جو اکنامک زون جو ابھی آپ کو الاٹ ہوا ہوا ہے اس سے آگے تک ہے. اس کی وجہ ہے کہ انڈس ڈیلٹا کی جو سینڈز ہیں سرٹن تھکنیس کے ساتھ وہ اور آگے تک جاتی ہیں. تو اس کے لیے ہم نے ایک سائزمک سروے کیا. سائزمک سروے کے بعد ان کو پروف کیا کہ دس از آور ایریا, ناؤ دیٹ از آور ایریا. اتنا بڑا آف شور آپ کے پاس ہے, اس کے اندر منرلز ہیں, اس کے اندر آئل اینڈ گیس ہو, اس کے اندر فش ہے, there are so many things. It's just another province, a big province of Pakistan.
اس میں ہمیں ایکسپلوریشن کرنی ہے, منرل کی بھی کرنی ہے, اس کی بھی کرنی ہے, فشریز کی بھی, فش کی بھی کرنی ہے. فش کو ویسے ہی آپ لوگوں کو اجازت دیتے ہیں کہ اپنے وہ بیچارے ہدایت الرحمان جو گوادر کے ہیں وہ کہتے رہتے ہیں یار ہمارے ایریے میں سارے جو ٹرالرز ہیں دوسرے وہ بغیر اجازت کے آ جاتے ہیں, فشنگ کر کے لے جاتے ہیں, اور وہ بیچارے کیونکہ ٹوٹی پھوٹی کشتیاں ہیں وہ کچھ نہیں کر پاتے. تو ملٹیپل مسائل. اچھا سر, یہ اتنی آپ نے بہت ہی ملٹی ڈائمینشنل اور ایسی چیزیں کہیں جو کہ سمجھیں کہ بہت ہی ٹیکنیکل باتیں. اب ان ٹیکنیکل باتوں سے ایک دم سے ایک صاحب ہیں فراست شاہ صاحب, وہ ایک دم سے نمودار ہو جاتے ہیں اور کہیں پر وہ پہلے نظر نہیں آ رہے تھے. ایک دم سے جماعت اسلامی نے آئی پی پیز کا ایشو اٹھایا اور ایک دم سے نمودار ہوئے فراست شاہ صاحب. اس سے پہلے وہ جماعت اسلامی کا حصہ بنے, وہ ایک جسے ذرا اوفینڈڈ ایک جملہ ہے, لوگ کہتے ہیں کہ ایک پیراشوٹ کی طرح وہ جماعت اسلامی کے اوپر آ گئے اور جو ہے وہ ایک دم سے ان کی لیڈرشپ کے اندر پہلے ان کا کوئی نام نہیں تھا. سر چکر کیا ہے, آپ کو بھی پلانٹ کیا گیا جماعت اسلامی کے اندر, یا آپ کو اے ٹی ایم کے طور پہ استعمال کرے گی جماعت اسلامی, یا آپ بھی کوئی انویسٹمنٹ ہے کسی ادارے کی جماعت اسلامی کے اندر اور آئی پی پیز کے ایشو کے اوپر؟ ذرا یہ بہت بڑے بڑے میں نے آپ کو بہت مسکراتے ہوئے کلیمز بتا دیے, لیکن یہ باتیں چل رہی ہیں. ہاں, باتیں تو بہت سی چلتی رہیں گی. اگر مجھے کسی نے اس جماعت میں لینڈ کرایا ہے تو وہ جماعت کے لوگ ہیں, اور مجھے نہیں معلوم کہ کیوں کرایا. جماعت اسلامی کا سلسلہ کچھ یوں ہی ہے کہ یہاں پہ جو بہت زیادہ ایسپرنٹس ہوتے ہیں ان کی صرف ایسپریشن کی بنیاد پہ نہیں ہوتا کہ میں اس پوزیشن پہ چلا جاؤں یا میں یہ لے لوں. جماعت اسلامی کا پارٹ تو میں تھا, جماعت اسلامی کا پارٹ تو میں تھا, اور ایک مطلب یہ 2-4 برس کی بات نہیں, نصف صدی کا قصہ ہے. وہ بہت 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 بچپنے سے ہم نے کھالیں جمع کرنی شروع کر دی تھیں, اور پھر اس کے بعد مولانا مودودی کا لٹریچر کسی طریقے سے ہمارے ایک بھائی گھر میں لے آئے. ان کو ہماری فیملی بڑی کوائٹ ویسٹرنائز ہے مجھ سے, لیکن وہ جب کتابیں آئیں وہ ہم نے پڑھنا شروع کی تو وہ مولانا مودودی کی آواز ہمیں بھی سنائی دی. اور فیض احمد فیض کے جملے سے میں کہتا ہوں کہ وہ ان کو جب بتایا گیا مولانا مودودی کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ اونچی آواز بہت دور سے سنائی دیتی ہے. تو مولانا مودودی کے بارے میں فیض احمد فیض کا یہ کہنا تھا. تو ہمیں بھی وہ آواز الحمدللہ سنائی دی. پھر اس کے بعد اس سے متاثر ہوئے, اور پھر وہ یہ رشتہ قائم رہا آگے پیچھے. تو آپ کی آرگینک گروتھ ہے جماعت اسلامی میں, کوئی باہر سے انویسٹمنٹ نہیں ہے؟ نہیں, میں نے بتایا کہ 50 سال کا قصہ ہے یہ تو. اور پھر ایک اور بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے نظریات سے اگر آپ اس کو فالو کرتے ہیں تو آپ دنیا کے کسی حصے میں چلے جائیں تو وہ جو ایک فارسی میں کہتے ہیں نا کند ہم جنس با ہم جنس پرواز, تو آپ کو کبوتر با کبوتر باز با باز, تو آپ کو لوگ ایسے مل جاتے ہیں جو اسی نظریات کے حامل ہوتے ہیں, چاہے وہ پاکستانی ہوں, چاہے وہ عرب ہوں, چاہے بنگالی ہوں, چاہے انڈیا کے لوگ ہوں, چاہے ویسٹرنرز ہوں, چینی ہوں, جو بھی ہوں. ہر جگہ آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو اسی طرح کے جو اسلام کو ایک لمیٹڈ کنفائنڈ انداز میں نہیں دیکھتے. وہ اسلام کو مسجد کے اندر ہی نہیں دیکھتے بلکہ مسجد سے باہر سوسائٹی میں اور حکومت میں پراسپر ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. اور وہی وہ سمجھتے ہیں کہ جو سیرت نبوی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ یہ اس نظام کو پورے ہر نظام پہ غالب ہونا ہے. لیظہروا علی الدین کلہ, تمام ادیان کے اوپر اس کو غالب ہونا ہے, اور اللہ کا دیا ہوا نظام ہے. تو اس نہج پہ سوچنے والے آپ کو ہر جگہ مل جاتے ہیں. یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے. مطلب میں جہاں بھی گیا وہاں پہ بہت سی جگہوں پہ دنیا بھر میں جہاں پاکستانی نہیں بھی ملے وہاں پہ ایسے لوگ مل گئے جن کے ساتھ آپ کی جو نا فریکوینسی مل جاتی تھی, اور پھر ہم نے ان کے ساتھ کام کیا. امریکہ میں خاص طور پہ مجھے موقع ملا اخوان کے ساتھ بھی کام کرنے کا کیا ان کے حلقوں میں بیٹھنے کا. اٹ از اے ریئر اپرچونیٹی جو پاکستانی کو ایک ملی, کیونکہ عربی زبان میں ان کا سب ہوتا تھا. اور اس زمانے میں اخوان تھی بھی انڈر گراؤنڈ جب ہم اسٹوڈنٹ تھے, بعد میں پھر وہ میس کے نام سے آ گئے تھے اوپن ہو کے یو ایس میں. تو وہ انہوں نے ان کو کسی طریقے سے یہ
اندازہ ہو گیا کہ میں جماعت کی جو فکر ہے اس سے متاثر ہوں اور مولانا مودودی کی اس سے متاثر ہوں. کافی پرانی ایسوسیشن ہے آپ کی اس کا مطلب. جی تو بس پھر وہ ان کے ساتھ کچھ حلقوں میں ان کے ٹائم گزارا, کچھ قرآن سیکھا ان کے ساتھ بیٹھ کے, کچھ دیگر معاملات, تو اس کا بڑا اچھا مجھ پہ بھی اور پوری فیملی پہ پورا اثر بڑا اچھا ہوا. تو یہ امریکہ کی کچھ چلیں آپ اب تو یہ ہینس پروف کہ آپ پہلے سے جماعت میں ہیں. جی اب تھوڑے سے اس کا مطلب آپ سے جماعت اورینٹڈ سوال زیادہ ہوں گے. جی دھرنا کس کے کہنے پہ دیا؟ دھرنا ایک ریکوائرمنٹ تھی, میرا نہیں خیال کہ کسی کے کہنے پہ دیا. اس میں 2-3 پہلو آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ حافظ نعیم الرحمن صاحب نے کراچی میں ایک سمجھے کہ جماعت کا ایک طرح سے ریوائول جو ہوا کافی نیچے جانے کے بعد, اور ایک بڑا لائیولی کم بیک ہوا ہے جماعت کا, اور اس کی ضرورت تھی ملک نیشنل لیول پہ بھی, اور لوگ دیکھ رہے تھے کیونکہ کوئی دیر از اے گیپ جس کو فل کرنا ہے کسی نے. وہ فل اس حساب سے کرنا ہے کہ جو عوام ہے پاکستان کی ان کو ایک امید دلانی ہے, ان کو ایک یہ احساس ہونا ہے کہ کوئی ہمارے معاملات کی بھی فکر کرتا ہے, بجائے اس کی کہ وہ اپنے ہی معاملات میں الجھا رہے ہیں. پارٹی کے لیڈرز کے کئی معاملات ہیں جس پہ کنسنٹریٹ کر رہی ہیں آج کل پارٹیز, لیکن عوام کے جو مسائل ہیں اس پہ خالی کوئی بات کرتا ہے, اور وہ بات بھی اس وقت کرتا ہے جب جماعت اسلامی والے جو ہیں اس کو ایک مقام تک پہنچا دیتے ہیں. پرائم منسٹر بھی اب کچھ اعلان کرتے ہیں, میاں نواز شریف صاحب بھی اعلان کرتے ہیں, زرداری صاحب کو بھی یاد آ جاتا ہے کہ یہ بل جو ہے یہ تو بڑی مشکل کام ہے اس کو کرنا. یہ کیوں ہوا؟ اس وجہ سے ہوا کہ جماعت اسلامی نے دھرنا دیا تھا, اور پوری قوم میں ایک طرح کے اس فکر کو انہوں نے کہا کہ اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے, ان بلوں کو کم کیا جا سکتا ہے, ان جو ٹیکس لگایا گیا ہے تنخواہ دار طبقے سے یہ زیادتی ہے ان کے ساتھ. آپ جو ہے آئی پی پیز کے معاملات کو آپ کو کھنگالنا ہے اور اس میں سے پیسے بچانے اور ان پیسوں کو عوام کی بہبود کے لیے اور ان بلوں میں کمی لانے کے لیے استعمال کرنا. تو یہ سب کام اس دھرنے کے لیے موٹیویشن تھا, اور وہ دھرنا جو ہے بڑا کامیاب دھرنا تھا. اور اس کے بارے میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں, جماعت اسلامی کی کئی ایکٹیویٹیز کے اندر میں شریک رہا ہوں, اور کیونکہ پھر امریکہ چلا گیا, پھر امریکہ سے 19 سال باہر رہ کے پاکستان سے پھر واپس آیا, تب یہاں دوبارہ انوالومنٹ شروع ہوئی. اس کے بعد یہ ایک بڑی ایکسرسائز تھی, 15 دن کی یہ ایکسرسائز جو تھی میرے لیے بہت بڑی ٹریننگ تھی, میرے لیے ری انٹروڈکشن تھا جماعت اسلامی کا ایک طرح سے. کیونکہ میں نے دیکھا کہ یہ بات تو بڑی کہی جاتی رہی کہ جماعت اسلامی از آرگنائزڈ, ویری آرگنائزڈ پیپل, ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں اور ڈسپلنڈ ہوتے ہیں. آئی ٹیل یو دیٹ از ٹرو, بالکل ٹرو بات ہے یہ کہ وہاں جس طرح انہوں نے 2 ہفتے تک اس دھرنے کو مینیج کیا, اس کے اتنے ہارش کنڈیشن میں انہوں نے اس کو, لوگوں نے ڈیڈیکیشن ہی ہوتا ہے نا, اس وجہ سے وہ بیٹھے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اور جو ان کی لیڈرشپ نے جس طریقے سے, ان کے جو لوکل لوگ تھے انہوں نے جو باہر سے آنے والوں کو جس طریقے سے ایڈجسٹ کیا, ان کی تمام چیزوں کا خیال رکھا, پھر کس طریقے سے لوگ آتے تھے اس میں بیٹھتے. اچھا بائی دا وے, میں نے 2 دفعہ جو عمران خان صاحب نے ایک لمبا دھرنا دیا تھا اسلام آباد میں, آئی وینٹ ٹوائس دیر ٹو سی واٹ از ہیپننگ. ٹو بی آنیسٹ یہ جو میں 2 دفعہ وہاں گیا ہوں اور پیک ٹائم میں گیا ہوں, یہ جو دھرنا تھا نا, اس کا آئی ہیونٹ سین اینی ون ڈے جس میں اس کی جو اسٹرینتھ ہوتی تھی اس در میں جتنے لوگ تھے اس سے کم یہاں پہ ہو. میرے خیال سے ایٹ لیسٹ ہاف یا اس سے بھی 1/4 بھی ہوتا تھا وہاں ڈی چوک پہ جو ہوتا تھا. لوگ روٹیٹ کرتے رہتے تھے, آتے تھے شام کو, کچھ گانے گنے ہوتے تھے, لیکن اٹ واز ناٹ لائک دیٹ. اتنا ڈیڈیکیشن, اتنا آرگنائزڈ وے میں جیسے ہم نے یہاں یہ چیز دیکھی, وہ آپ کو نہیں. آپ دیکھتے ہیں پارٹیوں کے کھانوں کی دعوت ہوتی ہے تو لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں, آپ نے ایسی ویڈیوز دیکھے ہوں گے ٹی وی پہ دکھاتے ہیں, اور ایوری بڈی, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم اینی. اس میں یہ تو چلیں آپ نے بتایا, لیکن ٹو اسٹارٹ وتھ آپ کو دھرنا دینے کیسے دیا؟ مطلب آپ نے تو بڑے مزے سے پنڈی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, پنڈی تو مشہور بھی کس وجہ سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہاں پہ تو مقتدرہ بیٹھی ہے, لیکن پھر بھی آپ وہاں پہ مزے سے بیٹھے ہوئے, کوئی آپ کو نہ لاٹھی چارج کر رہا ہے نہ کچھ کر رہا ہے, تو سوال تو اٹھے گا نا کہ یہ کس کے اپروول سے یا کس کے کہنے پہ دھرنا ہو رہا ہے؟ نہیں, ویسے ایسا نہیں ہے, یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ہمیں اجازت دے دی تھی, اٹ واز اے فائٹ
کہ ہم یہاں پہ دیں گے دھرنا. پہلے تو ایک ڈیٹ اناؤنس ہوئی, وہ پھر ہم نے خود بھی اس خیال کیا کہ جی وہ محرم کا وقت تھا, 10 محرم کے اندر تھا, تو اس کو ہم نے پوسٹ پون کر دیا مشاورت سے سب کی. اس کے بعد پھر ایک اور ڈیٹ دی گئی, اور اس ڈیٹ کے اوپر بھی ہمیں بالکل کلیئرلی حکومت نے یہ بتا دیا تھا کہ آپ کو یہ دھرنا نہیں دینا, آپ کو واپس دینے ہی نہیں دیں گے ہم, اور یہ کہ آپ کو کینسل کر دینا چاہیے اسے. اس کے باوجود اٹ واز اناؤنس, ہم نے کہہ دیا کہ جی آپ ہمیں اجازت, تو ہم نے اس کے لیے جو فارمل طریقے ہوتے تھے وہ تو کیے تھے, اور ہم جانا چاہتے تھے. ظاہر ہے کہ ڈی چوک پہ ایک وہ تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی انتظام یہ ہوا, اور بہت اچھا انتظام ہوا. حافظ نعیم صاحب اس کو بار بار کہتے بھی ہیں اپنی تقاریر میں, وہ یہ کہ اگر ہم شاید ڈی چوک پہ چلے جاتے, اور میں تو پہنچ گیا تھا, 400-500 لوگ وہاں پہ پہنچے تھے پہلے دن, تو میں بھی وہیں پہ تھا, لیکن پھر ہمیں بتایا کہ نہیں اٹ ہیز بین چینج, اب جو وینیو ہے وہ مری روڈ کے اوپر ہوگا. وہ خود بھی حافظ صاحب یہاں تک I-8 تک آ گئے تھے, وہاں پہ جلسہ کیا انہوں نے, 0 پوائنٹ I-8 ادھر فیض آباد, ہر جگہ پہ ہمارے لوگ, اور ریکارڈیں ہٹا دی تھی, ایسا نہیں تھا, لیکن اٹ واز اے ڈیسیشن بائی دی لیڈرشپ کہ نہیں, یہ شاید اس چکر میں ہے کہ ہم آگے بڑھیں, اینڈ دین دیر ول بی اے کلیش ود دا پولیس یا جو کچھ بھی ہوگا, اور اس کے نتیجے میں پھر یہ جو ہے نا وہ ایک خبر تو بن جائے گی, لیکن دھرنا ختم ہو جائے گا, لوگ چلے جائیں گے, کچھ گرفتار ہو جائیں گے, کچھ زخمی ہو جائیں گے, اللہ نہ کرے کوئی جان چلی جاتی. تو وہ ساری چیز کو اوائڈ کرتے یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں, ہم مری روڈ کے اوپر بھی بیٹھیں گے. ہمارا کام تو یہ نا اپنے پروٹیسٹ کو رجسٹر کرانا, اور ہم جا کے مری روڈ پہ بیٹھ کے بہت آرام سے, اور ایک عرصے تک بیٹھے رہے. اس دوران میں بھی ایڈمنسٹریشن ہمیں کہتی ہے نہیں ختم کرنا ہے, یہ کرنا ہے, لیکن ہم نیگوسیشن بھی چل رہے تھے. ادھر دھرنا شروع ہوا, اور ادھر ایک کمیٹی بن گئی جماعت اسلامی کی طرف سے, اور اس نے کوئی آپ کے کوئی 9-10 مطالبات یا جتنے بھی تھے اس کو ڈرافٹ کیا, اور گورنمنٹ کی کمیٹی سے مذاکرات شروع ہوئے. ایسا ہی ہوا ہے, یہی چین آف ایونٹس ہے, یا گورنمنٹ آپ کو لفٹ نہیں کرا رہی تھی اور پھر ایک دم سے آئی مذاکرات کرنے آپ سے؟ ہاں, بٹ آف بوتھ. ٹھیک ہے, کہ وہ شروع میں تو جیسے میں نے کہا کہ وہ اس میں تھے ہی نہیں کہ آپ یہاں پہ بیٹھ سکیں گے, ہم ہٹا دیں گے, پھر آپ بیٹھ گئے. پھر ہم بیٹھ گئے. اب بیٹھ گئے تو انہوں نے بھی دیکھا کہ یہ تو حضرت داغ ہیں, تو ان کے ساتھ بیٹھ گئے, تو انہوں نے کہا کہ ان سے کچھ بات چیت کرنی چاہیے. اب بات چیت کے لیے انہوں نے 2-3 وزراء کی, پہلے 2 ان کے وزراء دھرنے میں آئے, اور آ کے وہاں حافظ صاحب سے, لیاقت بلوچ صاحب سے ان سے بات چیت کی کہ جی ہم آپ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. پھر یہ طے ہوا کہ ٹھیک ہے آپ 3 لوگوں کا اعلان کرتے ہیں, تو ہم 3-4 لوگوں کا 3-4 لوگوں کا اعلان. تو وہ ہماری طرف سے جو کمیٹی تھی اس میں میں بھی تھا, لیاقت بلوچ صاحب تھے, امیر عظیم صاحب تھے, پھر ایک اور ہمارے ساتھ ایک نصر اللہ رنداوا صاحب. تو ہم 4 تمام مذاکرات میں ہم ہی 4 شریک ہوئے. آخری اس میں نعیم صاحب بھی شامل تھے, اچھا, جو ہمارے دھرنے کی مقام پہ ہوئے. باقی سارے مذاکرات ہوتے تھے کمشنر ہاؤس میں. ایک تو دھرنا وہ ہو رہا تھا نا جو لوگ دیکھ رہے تھے, ایک پیچھے چل رہا تھا جو آپ لوگوں کی مذاکرات ہو رہے تھے. آج ایک ان سین دھرنے کا پارٹ آپ بتا رہے ہیں کہ مذاکرات میں کیا ہوا. وہ میں بتاؤں گا جتنا میں بتا سکا. تو وہ اچھا سیکرٹ بھی ہے اس کا. جیسے میں نے کہا نا کہ وہ 4 راؤنڈ جو تھے وہ تو ہوئے کمشنر ہاؤس میں, اس میں ہماری طرف سے تو یہی 4 لوگوں کی کمیٹی تھی. ہم ٹیکنیکل سائڈ بھی کور کرتے تھے, اور ہم دوسرے سوشو پولیٹیکل جو چیزیں ہیں اس کو بھی اچھی طریقے سے کر لیتے تھے. ان کی طرف سے البتہ وہ کمیٹی میں اوپر نیچے ہوتی رہی. وہ پہلے عطا تارڑ صاحب تھے, آپ کے امیر مقام صاحب تھے اس کے اندر, اور یہ فضل چودھری صاحب تھے, طارق فضل چودھری. یہاں سے سٹارٹ ہوا. تو پہلے دن کی بات چیت کے بعد انہیں احساس ہوا کہ وی نیڈ ٹو اپ گریڈ آور ٹیم. ٹیکنیکل جو والے تھے انہوں نے کہا کہ جی ہم ان کو لے کے آئیں گے. تو پھر وہ ٹیکنیکل والوں کو لے کے آئے, اور اس میں منسٹریز کے کچھ لوگ تھے, FBR کے لوگ تھے. تو ان کے پاس ظاہر ہے کہ ڈیٹا ویٹا کچھ نہ کچھ ہوتا تھا, لیکن ہم لوگ بھی خاصی پریپریشن سے جاتے تھے. ظاہر ہے کہ ہمارے اپنے ورکنگ گروپس ہیں ہر چیز میں, اکانومی میں. کرکٹ میں کہا جاتا ہے جب 2 ٹیمیں, اچھی ٹیم دوسری پرفارمنس دے رہی تھی, بڑے لڑکے لے آئے. جماعت اسلامی والے بڑے لڑکے لے آئے تھے, پھر ان کو بڑے اپنے کرنے پڑے. یہ کہنا چاہیے میرے جیسے لوگ بھی تھے جو زیادہ بڑے نہیں تھے. بہرحال لیاقت بلوچ صاحب تھے, لیکن ایکسپیرینس وائز جو ٹیکنیکل ٹرم سے بات کر سکیں. ہاں, تو وہ بہت اچھی ہماری ایک اچھی ٹیم بن گئی تھی, جس میں ہم ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے تھے چیزوں کو. اور لیاقت بلوچ صاحب ظاہر ہے لیڈ کر رہے تھے اس کو.
تو ان کو بڑا تجربہ ہے اس کام کا، پہلے بھی وہ کر چکے ہیں PNA کے زمانے سے. اور پھر بعد تو کیا رہا مذاکرات میں، مطلب کہاں پر جیسے کہتے ہیں کہ بات پھنستی کہاں تھی؟ اچھا پہلی تو یہی ہو گیا کہ پہلی کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، اور آپ سب اچھا ایگریمنٹ ہوتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ جی جو، بلکہ وہ ایک یہاں تک لوگ بولتے تھے کہ جی جو آپ کا مطالبہ ہے وہی ہمارا ایجنڈا ہے، مطلب وی آر آن دا سیم پیج، اس طرح کی باتیں ہوتی. کورڈیل سے ہوتے تھے، لیکن جب اسپیسیفکس کی بات ہوتی تو پھر وہ کہتے نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، یہاں پہ یہ کریں گے تو چائنا ناراض ہو جائے گا، یہ کریں گے تو امریکہ ناراض ہو جائے گا، یہ کریں گے تو IMF ناراض ہو جائے گا. ایون دے ٹیکنیکل پیپل دے ہیو ایکسکیوزز کہ جی یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ اس وجہ سے نہیں ہو سکتا، یہ IMF کی ہے، یہ IPPs نہیں کھل سکتی ہیں. تو ان ہر ایک کا ہمارے پاس آرگیومنٹ تھا. اس آرگیومنٹ سے ہم نے ان کو جواب دیا، ان کے سامنے رکھا، اور وہ آہستہ آہستہ ہماری پوزیشن سے کنونس ہو رہے تھے. بالکل نظر آ رہا تھا وہ کہ ہو رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ڈیسیشن پاورز کہیں اور تھیں. ان سے جا کے پوچھتے تھے، وہ بات کرتے تھے، تو وہ ڈیلے، پھر وہ غائب ہو گئے. دوسری ملاقات کی بات پہ بلوچ صاحب نے، حافظ صاحب نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ تلاشی گمشدہ کا اشتہار ہم نے دیا ہوا اس کو. پھر اس کو تیسری میٹنگ میں آئے تو انہوں نے کہا اسی کو دیکھ کے آئے ہم. تو پھر تیسری میٹنگ میں بھی اس سے زیادہ لوگ تھے ان کے ٹیکنیکل اور مور وزراء. مطلب اب وہ تیسرے میں سیریسنس اور بڑھ گئی، دوسرے میں ہی بڑھ گئی تھی. اویس لغاری صاحب آ گئے تھے. ہاں تیسرے میں آئے تھے غالباً، وہ تو ان کے منسٹر ہیں، منسٹر آف پاور، ٹھیک ہے، وہ آ گئے تھے. پھر محسن نقوی صاحب تیسرے راؤنڈ کے اندر آ گئے تھے. اور محسن نقوی صاحب کا ایک اسٹیچر ہے، اس کی کوئی وجوہات ہیں، تو اس وجہ سے ان کی بات کی اہمیت بھی تھی ان لوگوں کے پاس بھی اور ہمارے پاس بھی. تو وہ پھر ان کے ساتھ 2 راؤنڈس ہوئے، اور ان 2 راؤنڈس کے اندر کچھ لکھ کے، ابھی تک تو وربل ہو رہی تھی، تو کچھ چیزیں لکھ لی گئیں. اب وہ لکھنے کے بعد اس میں ظاہر ہے کہ یہ نہیں منظور ہمیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، کچھ 1-2 پوائنٹ تھے جس کے اوپر کافی بحث و تمیز ہوتی رہی. اور پھر فائنلی جو آخری راؤنڈ ہوا، جیسے میں نے بتایا کہ وہ کنٹینر جو پیچھے رکھا ہوا تھا، وہ کنٹینر کسی کے رہنے کے لیے نہیں تھا، وہ صرف اسی مقصد کے لیے تھا کہ وہ میڈیا یا کوئی آ جاتے تھے تو وہاں پہ ہی ہو جاتا. تو آخری راؤنڈ مذاکرات کا وہی ہوا. اس کے اندر پھر نعیم صاحب بھی شریک ہوئے، اور پھر اس میں 1-2 ہمارے جو پوائنٹس تھے اس کے اوپر ہم نے کمپرومائز نہیں کیا ان سے، اور وہ ہم نے پھر لکھوائے، اور اس کی بڑی اسٹرانگ آرگیومنٹ کے ساتھ لکھوائے. اب وہ لکھوانے کے بعد پھر انہوں نے جا کے اس کو، ہم نے کہا کہ آپ پبلک کے اندر اناؤنس کریں اس کو. لوگ بیٹھے رہے، رات 12 بج گئے تھے، 12:30 پتہ نہیں کتنے. پھر محسن نقوی صاحب نے اور عطا طاہر صاحب نے جا کے وہاں پہ یہ اعلان کیا کہ جی ہمارے درمیان یہ ایگریمنٹ ہو گیا، اور ہم اس کو گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم اس کو فلفل کریں گے، اور وزیر اعظم بھی اس کے بیک پر ہیں، اور وہ ساری چیزیں. تو بہرحال وہ ایک لکھ کے ایک ڈاکیومنٹ. اب کتنی کس کی نیت ٹھیک ہے، باتیں بہت ہوتی رہیں کہ یہ لوگ اٹھ کے آ گئے. اب کیا کرنا ہے، ہم نے کوئی جنگ تو نہیں کرنی نا یار، نیگوشیٹ کرا، ان سے لکھوا لیا، آپ کیا چاہتے ہیں. تو لکھوانے کے بعد پھر بلکہ پہلے دن اور ایک کنفیوژن پیدا کی کہ جی انہوں نے جیسے ہی وہ کیا تو 2 روپے 60 پیسے جو ہے وہ 54 پیسے بڑھ گئی بجلی. وہ ریڈیکولس پیس آف انفارمیشن جو لوگوں کے پاس، چلیں جو پڑھے لکھے نہیں ان کے پاس نہیں تھی، تو جو پڑھے لکھے لوگ تھے وہ بھی یہ باتیں کرنے لگے. اور لیکن آپ کو نہیں لگتا ہے گورنمنٹ نے جان کے اس دن یہ خبر باہر کی، جو کہ ہو سکتا ہے تاکہ اس کو بیلنس کیا جائے؟ میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتا، لیکن ہو سکتا ہے یہ بھی رہا ہو، یا ویسے بھی ان کو اس کا کیا فائدہ ہوا، یا ہوا ہوگا کوئی بھی کہ کچھ لوگ لڑ پڑے انٹرنیٹ پر ہی صحیح. تو وہ تو ایکچولی جون میں اپروو ہوا تھا، اور وہ جون میں جو اپروو ہوا تھا وہ عطا طاہر صاحب بار بار کہتے تھے کہ 73 پیسہ کم ہے پچھلے مہینے سے. وہ جو ایڈجسٹمنٹ چارجز ہوتے ہیں وہ تو ایک میکانزم، ہم اس کے اوپر تو نہیں جا رہے تھے. ہمارا ڈیمانڈ تو یہ تھا کہ لاگت جتنی آتی ہے بجلی کو پیدا کرنے میں، اسی لاگت کے حساب سے آپ بل کریں لوگوں کو، اس سے زیادہ نہ کریں. اور اس کا طریقہ کیا ہے، ایک تو یہ ٹیکسز ویکسز، ٹی وی ٹیکس، انکم ٹیکس، یہ جو ڈالے ہوئے سرچارجز، اس کو ہٹائیں. دوسرا جو سب سے بڑا کمپوننٹ اس پہ ہمیں افیکٹ کرتا تھا، دیٹ واز دی کیپیسٹی پیمنٹس جو IPP سے کر، جس کی وجہ سے اس کی پرائس بڑھ جاتی تھی. تو ہم نے ان سے یہ معاہدے کے اندر بات لکھوائی کہ جو IPPs کا مسئلہ جیسے جیسے آپ حل کرتے جائیں گے، پہلے تو حل تیار نہیں تھا نا، بعد میں کچھ تیار ہو گیا کہ جی ٹھیک ہے اس کی جانچ پڑتال کریں گے، اور وہ اس کا اعلان بھی کر دیا، شاید شروع بھی ہو گئی. 5-6 کو تو بند کرنے کا انہوں نے کہہ دیا، 15 کی جانچ پڑتال ہو رہی ہے. لیکن یہ سب 94 اور 2002 والے معاہدے، 2001 والے پرانے والے جو ہیں، ان کی جانچ پڑتال ہو رہی ہے. ہم نے یہ لکھوایا کہ اس سے جو بھی پیسے بچیں گے
that should reflect into the electricity bills of the people. وہ کہیں اور نہ چلے جائیں کسی کی وفاداریاں خریدنے کے لیے کسی M&A کے فنڈ کے اندر, کہیں اور نہ چلے جائیں. تو یہ بات اس میں لکھائی گئی, یہ لکھی ہوئی آپ دیکھیں اس کی ڈیٹیل کے اندر. تو اب ان کو کرنا یہ چاہیے کہ یہ جو بھی کیا ہے انہوں نے 6 بند کیے, اس سے کچھ فائدہ تو ہوا ہوگا. کچھ پیسے جو آپ دے رہے تھے ان کو دے رہے ہیں پیسے, ہمیں پتہ ہے یہ سارے جو جتنے بند کیے ہیں اس کو پیسے دے رہے تھے. 2015-16 میں آڈٹ ہوا ان کمپنیز کا باس کی, جو انہوں نے بتایا گورنمنٹ کے اداروں نے کچھ آڈٹ کیا, انہوں نے بتایا کہ ایک دھیلے کا کام کرنے کی ان کے اندر سخت نہیں ہے کہ 1 میگا واٹ بھی پتہ کر, ان کو آج تک ہم پیسے دے رہے ہیں. کمپنیاں ایسی کمپنیز ہیں ہم نے طے کر لیا کہ ڈیزل اور جو فرنس آئل اس کے اوپر نہیں چلانا آپ نے, لیکن ڈیزل اور فرنس آئل کی جو اسٹوریج ہے جو معاہدے میں لکھی ہوئی تھی کہ 40 دن کا اسٹوریج آپ رکھیں گے, اس اسٹوریج کے پیسے ہم ان کو دیتے ہیں اتنے سالوں سے, جبکہ وہ استعمال ہی نہیں کر رہے. تو اتنے گھپلے ہیں. اب یہ نیپرا یہ کیوں اپروو کرتے ہیں یہ چیزیں, کچھ ہے نا, اسی لیے ہم کہتے ہیں فورینسک آڈٹ ہونا چاہیے. گڑبڑ ہوئی ہے اس کے اندر. اور فورینسک آڈٹ ایک تو لوکل کمپنیز ہیں زیادہ تر تو وہی ہیں, ان کا کریں, وہاں سے سٹارٹ کریں. چائنا کی اگر سینسٹیوٹی ہے ظاہر انٹرنیشنل وہ ہے, تو آپ ان سے بات چیت کریں. جیسے میں نے کہا چائنیز کے ساتھ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں, وہ ون ون سچویشن تلاش کی جا سکتی ہے. آپ قطر سے نیگوشیٹ کریں کہ یہ RLNG کا ہمارا لوڈ کچھ کم کر دو تاکہ کچھ ریلیف ملے لوگوں کو. تو یہ ساری چیزیں سر, لیکن جو معاہدہ ہوا اس میں کوئی ڈیفینٹ چیز نہیں آ رہی. مثال کے طور پہ ڈیفینٹ چیز یہ ہوتی کہ فوراً گورنمنٹ اتنے روپے کم کر رہی ہے, فوراً گورنمنٹ اتنی گاڑیاں اپنی مراحت چھوڑ رہی ہے, فوراً گورنمنٹ یہ کر رہی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ بہت ہی ویگ قسم کا معاہدہ ہے, ٹائم پیریڈ اس کے اندر کوئی ڈیفائن نہیں ہے کہ اتنے 6 مہینے تک ہم جو ہے وہ پیسوں قیمت کو ادھر لے آئیں گے. تو کیا یہ کیونکہ لوگ اس کے اوپر بہت سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ تو ایک فکسڈ میچ تھا اور بس انہوں نے اناؤنس کیا, انہوں نے کہا اچھا جی اچھے بچوں کی طرح مان کے لوگ چلے گئے. تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ معاہدے کے اندر بہت ڈیفینٹ چیزیں ہونی چاہیے تھیں؟ بہت ڈیفینیٹ چیزیں ہیں. آپ دیکھ رہے ہوں گے ہماری طرف سے کئی لوگ سوشل میڈیا پہ بھی پوسٹ کرتے ہیں اور ہر دن گن رہے ہیں. 45 ڈیز کی بات ہوئی ہے, 45 ڈیز کے اندر یہ سارا کام ہونا ہے. اور 45 ڈیز کے اندر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں بھی ڈیفائن کی ہوئی ہیں کہ آپ نے اس کی لاگت کے برابر اس کو جانا ہے. جیسے آپ پورے IPPs کو کھنگالنے تک انتظار نہ کریں, جتنا ریلیف مل رہا ہے اتنا دیتے جائیں. ٹھیک ہے, وہ تو ان کو دینا چاہیے. اگر نہیں دیں گے تو ظاہر ہے کہ وی آر دیئر, عوام وہاں پہ. ہمارا تو چھوڑ دینا یار, یہ ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ان کا ہوگا کیا. پاکستان نہیں چل رہا ہے, مسئلے پڑے ہوئے ہیں, اکنامی نہیں چل رہی ہے. آپ یہ جو ہے نا آئی واش سے کام نہیں چلے گا. آپ کو کچھ اسٹیپس لینے ہوں گے. آپ دیکھ نہیں رہے آپ کے ریجن کے اندر کیا ہو رہا ہے. بنگلہ دیش میں کیا ہوا, کینیا میں کیا ہوا, کینیا از آور ریجن. انڈیا میں کیا ہوا, انڈیا کے اندر لوگوں نے جو کسانوں نے ہڑتال کی بات منوا لی نا, انہوں نے نکل آئے تھے, وہ بند کر دیا تھا انہوں نے. سری لنکا کے اندر کیا ہوا. آل دیٹ یو وانٹ دیٹ ٹو ہیپن ان دس کنٹری. اگر آپ نہیں چاہتے کہ یہ نہ ہو تو پھر آپ کو یہ کام کرنے ہوں گے. پھر جماعت اسلامی نہیں, پھر بچہ اٹھے گا. اور جماعت اسلامی نے اور حافظ نعیم صاحب نے یہ بات بتا دی ہے ان کو کہ ہم اس سے اپنے جو پروٹیسٹ ہے اس کے حق سے ہم دستبردار نہیں ہو رہے, ہم پریشرز رکھیں گے. اور وہ ایک دھرنا تو کیا چیز ہے, اب کئی دھرنے کئی جلسے ہو چکے ہیں. آپ نے دیکھا پشاور میں, ملتان میں کتنے کامیاب جلسے ہوا. پنجاب از رائزنگ. یہ ایک بڑا زبردست قسم کا افیکٹ ہے اس پوری ایکسرسائز کا کہ پنجاب کے اندر ایک وہاں کا نوجوان جو ہے وہ آپ کے لیے نکل آیا ہے باہر. پنڈی کے لوکل لوگ تھے, میں نے دیکھا ساؤتھ پنجاب سے لوگ آ رہے ہیں, لاہور سے لوگ آ رہے ہیں. بہت سے لوگ گرفتار کیے انہوں نے, پہلے دن بہت سے لوگ گرفتار کیے. اور وہ ہم تو جا کے پہلے سوال یہ کرتے تھے وہ گرفتار جو آپ نے کیے تھے ان کو آپ چھوڑیں. پہلی بات مذاکرات میں یہ ہوتی تھی. آہستہ آہستہ کر کے انہوں نے آخری دن جا کے سیال کوٹ میں جو ہوتے ہیں نا شاہ سے زیادہ شاہ سے وفادار وہاں کے کوئی تھے ایڈمنسٹریٹر یا جو بھی, انہوں نے ان کو جیل میں بھیجا ہوا تھا یا پکڑا ہوا تھا. پھر آخری دن ان کو پھر ہم نے چھڑوایا جب ہم نے کہا کہ نہیں آج تو یہ ہوگا. تو یہ بھی ہم نے کروایا. مطلب ان لوگوں کو, ہمارے نوجوانوں کو خاص طور پہ یہ اب ایک احساس پیدا ہو رہا ہے کہ ہماری بیک پہ کوئی کھڑا ہوا ہے. ان کی آنکھوں میں آپ روشنی دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی تو ہے جو ہماری پرواہ کر رہا ہے. ورنہ میں ٹی وی شوز کے اندر کبھی جاتا ہوں تو وہاں یہی بات ہو رہی تھی, نواز شریف نے یہ کیا, عمران خان نے یہ کیا. میں نے کہا یار آپ اگر اس کو اپنے پروگرام سے نکال دیں تھوڑی دیر کے لیے تو آپ 15-20 منٹ سیو کر لیں گے. ان باتوں پہ ذرا تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں چونکہ عوام کے مسائل ہیں. یہ بجلی کا بل, یہ ٹیکسز جو تنخواہ دار طبقے پہ, آپ کو پتا ہے ایک بڑی چیز جو اس میں وہ ہوئی ہے,
کبھی ڈاکیومنٹ میں کوئی چیز ایسی آئی ہے کہ ایگریکلچر انکم ٹیکس لگایا جائے گا. باتیں ہوتی رہیں, لیکن اتنا بڑا ان کا انفلوئنشیل گروپ ہے نا, یہ جو الیکٹیبلز ہیں یہ کیا ہیں, یہ ہر پارٹی کے اندر الیکٹیبلز وہی ہیں جو بڑے بڑے جاگیردار ہیں. انہوں نے اس کو کبھی یہ ڈاکیومنٹ بھی نہیں ہونے دی. کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے. انڈیا میں ہو گئے تھے 47 میں لینڈ ریفارمز ہو گئے تھے, یہاں پہ نہیں ہو سکے تھے. اور یہاں پہ ایگریکلچر ٹیکس نہیں دیتے ہیں, ایگریکلچر انکم پہ کوئی ٹیکس نہیں دیتا. ہزاروں ایکڑ زمین ہے پھر بھی نہیں دے رہے. آپ تنخواہ دار طبقے کے اوپر جو ہے وہ سارا بوجھ ڈال رہے ہیں, کیونکہ اٹ از ایزی. ہم کہتے تھے ان کو جو FBR کو, آپ کو ایزی وے آؤٹ چاہیے. آپ نے ٹھگ سے لکھا ہے 10% اسے بڑھا دو 20%, وہ تو کٹ جائے گا. لیکن آپ جا کے ان کا اسیسمنٹ نہیں کر سکتے. جن کا لائف سٹائل تو ذرا دیکھیں آپ, کس طرح کا لائف سٹائل ہے. جو 20-25 ایکڑ والا بھی ہے تو ہی از لیونگ مور دین اے مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس کا جو لائف سٹائل ہوتا ہے نا, جو سیلریڈ, اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے. ان کی گاڑیاں دیکھیں آپ کو, دا وے دے لیو, نوابوں کی طرح رہتے ہیں. وہ ٹیکس نہیں دیتے. تو ان کو ٹیکس میں لانے کے لیے حکومت کہتی تھی یہ تو صوبائی وہ ہے سبجیکٹ. نہیں, لیکن سر وہی والی بات ہے نا, کریں گے ہو جائے گا, اس کو بتدریج یوں کیا جائے گا وہ کیا جائے گا. 45 دن ٹھیک ہے, لیکن 45 دن کے اندر کیا قانون سازی نہیں ہو سکتی ہوگی؟ میں بتاتا ہوں آپ کو, اس کا بڑا اچھا جواب ہے میرے پاس. اور یہ میں نے ایک لیڈرشپ کے اوپر ایک گرو ہے جان میکسویل, اس کی کتاب ہے, بیسٹ سیلر رہی ہے 90s میں. اس کی کتاب کا عنوان ہے 21 irrefutable traits of leadership, کچھ ایسے ہے. تو اس میں اس نے ایک جگہ جو لیڈرشپ کی مثالیں دی نا, تو اس نے نیلسن منڈیلا کا, آف کورس وی آل اگری دیٹ ہی از اے لیڈر, از اے بگ لیڈر. آپ دیکھیں کہ جو اس کی جو 40-45 سال کی جو اس کی جدوجہد اس نے کیسے کی ہے. کہ اس نے جا کے پہلے دن کہا کہ نہیں ڈی چوک جاؤ, مارو دھاڑو, ختم کرو. نہیں, کیا آپ پہلے معاہدے کے اندر ساری چیز لکھو, نہیں تو میں جا رہا ہوں. ہی ڈنٹ ڈو دیٹ. جان میکسویل لکھتا ہے کہ ان ایچ انگیجمنٹ ہی ٹک اے لٹل بٹ اسپیس, اس کے بعد نیکسٹ میں کچھ اور لے لی. ہے بڑا کام ہے, اتنا آسان کام نہیں ہے. آپ اس میں پیشنس کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں, لیکن آپ اچیو کرتے جاتے ہیں تھوڑی تھوڑی چیزیں. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایگریکلچر کبھی آیا ہی نہیں تھا نا ڈسکشن میں, آ گیا. انہوں نے کہا کہ ہم کریں گے, ایک ڈاکیومنٹ بن گیا. انہوں نے کہا کہ ہم, اور وہ مزے کی بات یہ ہے کہ اس پہ IMF کا بھی ان کے پر زور ہے کہ آپ ایگریکلچر انکم پہ ٹیکس لگائیں. کیوں نہیں لگا رہے؟ ان کی تو بات سنتے ہیں نا, ہماری نہ سنیں تو ان کی تو سنتے ہیں. کریں گے یہ. میں نے کہا جی ہم نے کہا آپ صوبوں سے بات کریں, آپ ان کو NFC ایوارڈ بھی تو دیتے ہیں, بہت سی چیزیں آپ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں, اس سے لنک کیجیے آپ اس کو کہ آپ ایگریکلچر ٹیکس جمع کرو تو ہم آپ کو یہ دیں گے. تو یہ میرا خیال ایک ڈبیٹ شروع ہو جانا, یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے اس مسئلے پہ. اور جیسے دوسرے مسائل میں بتایا ہم نے آپ کو کہ IPPs کے اوپر شروع ہو گیا نا, آ گیا. میاں صاحب نے اعلان کر دیا 14 روپے 2 مہینے کے لیے. اب ہمیں 2 مہینے کے لیے نہیں چاہیے, ہمیں چاہیے پورے سال کے بجٹ کے اندر یہ کٹوتی. اور آپ نکالیں اس کو کہیں سے. یہ جو آپ نے مدیں بھی بتائیں ہم نے کہ جی یہ ناٹ نیسسریلی PSDP کے امپورٹنٹ چیزیں, وہ ہم نہیں کرنے جاتے. ہم نہیں چاہتے کہ K4 منصوبے کے اوپر کوئی پرابلم ہو, نہیں, وہ ضروری چیزیں ہیں, وہ ہونی چاہیے. لیکن دیر آر سو مینی تھنگس جس کا کوئی, آپ جو MNS کو پیسے دیتے ہیں, آپ جو میرے پاس 10 چیزیں لکھی ہوئی ہیں. ہم وقت بات کرتے تھے تو ان کو بتاتے بھی تھے آپ یہاں سے نکال سکتے ہیں, وہاں سے نکال سکتے ہیں ان کو, کہ کس طرح آپ صرف ایگریکلچر سے ہی آپ نکال لیں تو بہت ساری چیزیں آ جائیں گی. ان IPPs کے ساتھ آپ ری نیگوشیٹ کر لیں ان لوگوں سے, اور وہ کر لیں گے آپ سے. ری نیگوسیشن پہ ایک بات آپ کو میں بتاؤں, یہ میں نے خود ریسرچ کر کے دیکھی. ایک صاحب میں کبھی موقع ملے تو ان کو انٹرنیٹ پہ سرچ کیجیے, ان کا نام ہے میتھیو کاسل, ڈاکٹر میتھیو کاسل. ڈاکٹر میتھیو کاسل نے میگیل یونیورسٹی کے لیے ایک ریسرچ کی تھی. اس ریسرچ میں اس نے کہا کہ جی 20 سے 23 تک, 23 میں پبلش ہوئی وہ, جتنے دنیا میں پریفرینشیل ٹریڈ ایگریمنٹ ہوئے نا, پریفرینشیل ٹریڈ ایگریمنٹ اسٹیٹس کے درمیان ہوتے ہیں, وہ سب سے سمجھے مقدس ایک طرح سے وہ معاہدے ہوتے ہیں, اس میں تبدیلی کرنا مشکل ہوتا ہے. اس نے کہا کہ 1/4 آف دیم ہیو بین ری نیگوشیٹڈ. 25% آف دیم جو اسٹیٹس کے درمیان وہ دوبارہ ری نیگوشیٹ, کیونکہ حالات بدل جاتے ہیں, چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں. کوئی چیز جو پہلے نظر نہیں آ رہی تھی وہ اب آ رہی ہوتی, تو اسٹیٹس بھی آپس میں ری نیگوشیٹ کرتی ہیں, نئے ٹرمس پہ ایگری کرتی ہیں. اور اس کی ریسرچ یہ پروف کرتی ہے کہ جب یہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے ری نیگوسیشن کے نتیجے میں, تو ایسے پروجیکٹ پراسپر کرتے ہیں, کیونکہ دونوں پارٹیز کہتی ہیں ون ون ہے.
ابھی تو جو اگریف پارٹی ہوتی ہے وہ دوسرے کو نقصان پہنچانے کے چکر میں ہوتی ہے کہ میں اپنا نقصان پورا کروں. تو یہ اس کا تھیسز ہے. اینڈ دس از واٹ دے شوڈ انڈرسٹینڈ کہ ری نیگوشیٹ کرنا چاہیے, اچھی بات ہے. ایک جگہ میں نے کسی کہا تھا کہ دیکھیں وہی سے جو آئی ہوئی چیز ہے نا اس پہ نیگوسیشن نہیں ہوگی, اس کے علاوہ ہر چیز ری نیگوشیٹ, حتیٰ یہ کہ نکاح نامہ بھی ری نیگوشیبل ہے, ٹھیک ہے نا. تو کیوں ری نیگوشیٹ نہیں کرتے؟ اور جیسے میں نے کہا چائنا سے نہیں کریں گے, قطر سے نہیں کریں گے, تو پھر آپ کیا اسرائیل سے کریں گے؟ وہ تو نہیں کرے گا نا. تو یہ تو آپ کے قریبی ممالک ہیں, ان کو انگیج کریں, اچھا لیوریج کریں چیزوں کو. چائنا کے ساتھ آپ کے ریلیشن شپس ہیں, اس میں کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں, ان کے لیے بھی ہم امپورٹنٹ ہیں, ہمارے لیے بھی وہ امپورٹنٹ ہیں. ان کو لیوریج کریں کہ ہم اپنی بقا کے جو جب ہم آزاد ہوئے تھے اس سے میری نظر میں یہ دوسرا بڑا ایشو ہے. بنگلہ دیش کے اس 2 لاکھ ہونے کے بعد یہ جو آئی پی پیز کا ایشو ہے جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں, یہ اتنا بڑا ایشو ہے. اگر آپ اس پہ نیگوشیٹ نہیں کریں, ان کو بتائیں گے بھائی یہ ہمارے سروائیول کا مسئلہ ہے, ابھی تو ہم کیسے ادا کریں گے یہ ڈیٹ, پھنسے ہوئے ہیں ہم. آپ کچھ ٹرمز ہمارے وہ کر رہے ہیں, کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہیں, لیکن اس سے زیادہ بہتر اور کامیابی کے ساتھ کرنا چاہیے. ہم دیکھیں منرلس کے اندر ان کو رائٹس دیں, اور دیتے بھی ہیں ہم, آپ کریں. دوسری جگہوں پہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. یہ ایون ہمارے اپنے جو آئی پی پیز ہیں ان لوگوں سے بھی آپ نیگوشیٹ کریں. ایک تو آپ آڈٹ کریں نا فورینزک, تاکہ پتہ کریں کہ کون بے ایمان تھا ہمارے گورنمنٹ کے لوگوں میں, پولیٹیشین میں, اور ان لوگوں نے مل بھگت کر کے جو قوم کا اشر کیا. ایک تو یہ کریں تاکہ لیسن لرن ہو آگے کے لیے. دوسرا آپ یہ کریں, اسے ری نیگوشیٹ بھی کریں, اسے کہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا, ہم آپ کو یہ فیسلٹی دیتے ہیں, آپ یہ کر لیں, ہمیں یہاں پہ وہ دے دیں. اسی طرح ہوتے ہیں نا, کتنی ری نیگوشیشن ہوئے ورلڈ وارس کے بعد, قوموں میں ری نیگوشیشن ہوئے, چیزیں سیٹل ہو گئی. ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم ڈرتے بیٹھے رہ جاتے ہیں کہ جی یہ ریکارڈنگ ہو گیا تھا اور یہ ہو گیا تھا, وہ. لیکن سر بہت جسے کہتے ہیں کہ کویشچن مارکس ہیں کہ کسی کی کال پہ دھرنا ختم ہوا ہے, فکسڈ میچ تھا, یہ تو شروع سے ایسا تھا. اب ان ساری چیزوں کو کمپلیمنٹ کرتے ہوئے وہ 2.5 روپے والی خبر جو کہ ایسی بات ہے آپ نے اس کی جسٹیفیکیشن بھی دی, آئی بھی, تو اس کو اس نیریٹو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ لوگ کس طرح پبلک تک پہنچ رہے ہیں؟ کیونکہ پبلک تو یہ بائے کرتی ہے کہ جماعت اسلامی دھرنے سے اٹھی پیسے کم کرانے, پیسے بڑھ گئے. جماعت اسلامی دھرنے پہ بیٹھی کہ بجلی کے کچھ بھی نہیں کرایا, فارغ ہو کے آ گئے, اور جو ہے کیا کہتے ہیں ہو گئی. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کر رہے ہیں میرے خیال سے لوگ, جماعت اسلامی والے کریں نہ کریں, میرے خیال سے لوگ جو احساس رکھتے ہیں اس بات کا, جن کو یہ پتہ ہے کہ جماعت اسلامی نے ان کے لیے یہ کام کر لیا, وہ کاؤنٹر آرگیومنٹ وہ ہوتا ہے. میں نے دیکھا ہے اس کے اوپر سوشل میڈیا وغیرہ کے اوپر یہ باتیں ہوتی ہیں, ٹی وی کے اوپر آتے ہیں, تو اس پہ ہم بات یہ جو آپ کو امید ہے کہ جو 40-45 دن ہیں اس کے اندر ریلیف ملنا شروع ہوگا, اور اگر نہیں ہوا تو دوبارہ دھرنا ہوگا. اچھا دھرنے تو ایک بات تو دیکھیں, کچھ اور چیزیں جو ہو رہی ہیں, میں نے کہا کچھ جلسے ہوئے, کچھ جلوس ہوئے, اس کے علاوہ 28 تاریخ کو ایک شٹر ڈاؤن ہڑتال ہونی ہے پاکستان میں. 28 تاریخ کی ہڑتال بھی یہ ثابت کرے گی. تو گورنمنٹ تو کر رہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں اسٹیپس لے رہے ہیں, پھر کیوں آپ لوگ اسٹرائک کال کر رہے ہیں؟ نہیں, لیکن یہ آپ بھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا نہیں ہو رہا. وہ ٹھیک ہے 14 روپے کم کر دیے انہوں نے 2 مہینے کے لیے, وہ بھی پنجاب کے صرف. تو پنجاب تو پاکستان نہیں ہے نا, پاکستان بہت بڑا ہے, باقی لوگوں کے کون کرے گا؟ 3 صوبوں میں آپ کی اور آپ کے کولیشن کی گورنمنٹ ہے. آپ صوبوں کے تھرو کرانا چاہتے صوبوں کے تھرو کروائیں, ہمیں کوئی, لیکن کروائیں تو صحیح نا. آپ صرف کہتے ہیں 2 چچا نے کہہ دیا, بھتیجی تم کر دو, میں نہیں کر سکتا, یہ فیملی انٹرپرائز. یہ نہیں, پورے ہم نے تو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات کیے نا, ان سے کہا, اور انہوں نے ہمارے ساتھ ایگری کیا ہے, کمٹ کیا کہ یہ ہم کریں گے 45 ڈیز کے اندر. ہم کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کرتے. اچھا ایک بات سمجھ لیں کہ یہ 94 اور 2001 جس کے اوپر ہم لگے ہوئے نا, یہ ایک بہت چھوٹا پورشن ہے اصل بڑا. ان سب کو ملا لیں نا تو جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے ایک ساہیوال کے جو آئی پی پی ہے اس کے پیمنٹ سے کم ہے ایک. تو یہ جو بعد میں ہوئے ہیں معاہدے وہ زیادہ ہرٹ کر رہے ہیں ہمیں, اور بگ ٹائم ہرٹ کر رہے ہیں. کچھ ایک آدھ پہلے کا بھی ہے, جیسے ہب پاور کا ہے, وہ تو سب سے پہلے ہو گیا تھا 90s میں, ارلی 90s میں. لیکن بعد کے جو معاہدے ہیں یہ ہمیں بہت ہرٹ کر رہے ہیں, اس لیے ان کو ری نیگوشیٹ. اچھا ایک نیا اسکینڈل جو کہ ابھی ڈسکشن میں ہے, آئی پی پی کے بعد آئی ٹی سی, وہ کیا ہے؟ ہر جگہ آئی پی پی کے بعد ہر جگہ ہم کیپیسٹی پیمنٹ کی. لکھتا کون ہے معاہدے یار؟ میں لکھتا رہا ہوں, میں دیکھتا رہا ہوں اپنی کمپنیز کے معاہدے, ہم اس کو لیگل سے ویٹ کرواتے ہیں, اپنے پروکیورمنٹ سے ویٹ کرواتے ہیں, ٹیکنیکل ٹیم سے ویٹ کرواتے ہیں, سب کرنے کے بعد
پھر ہم جا کے اس کو اپروو کراتے ہیں. یہ اتنے قوم کے اتنے بڑے بڑے معاہدے آپ نے کر کے ڈال دی. ITC کیا ہے یہ؟ ITC یہ ہے کہ یہ ٹرانسمیشن کے لیے جو مٹیاری سے جو لاہور تک کی ٹرانسمیشن انہوں نے ڈالی ہے نا, اس کا ہے. اور اس میں بھی آپ نے ایک ان کو کہہ دیا کہ جی ہم اتنا اس کا استعمال کریں گے. اب آپ استعمال کریں نہ کریں, آپ کو پیسے اس کی ادھر بھی یہی ہو رہا ہے, وہاں یہی ہو رہا ہے, پاور میں یہی ہو رہا ہے, RLNG میں یہ ہو رہا ہے کہ آپ کو لینا ہی لینا ہے. وہ کارگو تو واپس 3 دن کے اندر آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا, نہیں تو چلا گیا وہ, بتائیں 3 دن بھی ہے یا اس سے بھی کم ہے. تو یہ ساری چیز میں آپ نے اپنے آپ کو ایسے باندھ دیا کہ اب کہتے ہیں کہ ہم اس سے نکلیں کیسے. آپ نے باندھا ہے, آپ ہی نے نکلنا ہے, اور نکالنے کی تجویز کرنی ہے کہ کس طریقے سے ہم تدبیر کرنی ہے کہ کس طریقے سے ہم کریں. اور اس کے لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں, ہم چیزیں بتا رہے ہیں, اور آپ کے اپنے لوگ بتائیں گے. یہ کبھی کہتے تھے یہ نہیں ہو سکتا, ہمارے لوگ یہ ان سے آرگیومنٹ کرتے تھے, وہ کہتے تھے آپ کے یہ جو بیوروکریٹس ہیں ان کو آپ یہ دے دیں مشن کہ جی یہ کرنا ہے, اتنے پیسے نکال لیں اور 3 دن ہیں آپ کے پاس. دے ول برنگ دا سولوشن ٹو یو. دے آر ویری نالجبل پیپل. صرف آپ ان کو کام کرنے دیں, ان کہیں گے یہ سولوشن نکالو. ابھی آپ خود ہی کہہ دیتے نہیں IMF ناراض ہوگا, اس سے تو یہ ہو جائے گا, اس سے تو ہو جائے گا. پاکستان ایک بہت اہم ملک ہے, ہم اسے ریکگنائز نہیں کروا پا رہے. پاکستان ایک بہت بڑی پائے ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک چھوٹی سی پائے ہے, بس گریب کر لو جلدی سے. وہ ادارے یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں یہ گریب کر لوں, حکومت آتی ہے وہ سمجھتی ہے میں یہ گریب کر لوں, ہر ایک اپنے اپنا اس کے اندر لگا ہوا ہے. لیکن اگر ہم اس کو تھوڑا سا پراسپر ہونے لگا, اٹس گوئنگ ٹو فیڈ ایوری بڈی, سارے عوام کو کھلائے گا. یہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتیں دی ہوئی ہیں, ہم اس کے لیے کام نہیں کرتے, ہم بس گریبنگ کے چکر میں پڑ گئے. اسی طرح ہم اپنی پوزیشن کو نہیں پہچان رہے. ہماری پوزیشن ایک اسٹرانگ پوزیشن ہے, اسٹریٹجک پوزیشن ہے, جغرافیکلی اسٹریٹجک پوزیشن ہے. آپ دیکھیں کس جگہ پہ آپ بیٹھے ہوئے. انڈیا آپ کے ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے, دوسرے لوگ آپ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, آپ سینٹرل ایشیا کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. سو مینی ایڈوانٹیج گوادر اینڈ آل دیٹ. ہم اس کو ایکسپلائٹ نہیں کر پا رہے. ہم اپنی جو پوزیشن ہے اس کو منوا نہیں پا رہے, حالانکہ وہ پوزیشن ہے ہمارے پاس. ہم نائب ہو جاتے ہیں کہ IMF یہ کہہ رہا ہے, IMF یہ کہہ رہا ہے تو IMF سے بات کریں. وہ برکینا فاسو کے پریزیڈنٹ نے انکار کر دیا پچھلے ہفتے. اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے IMF, مجھے نہیں چاہیے ورلڈ بینک. وی ول ارینج دیٹ, وی ول مینیج اٹ. آئی ایم شیور دے ول. ایسی کوئی بات نہیں ہوتی کہ آپ اس کو نہ کریں. ہم یہ نہیں کہہ رہے, ہم کہہ رہے ہیں آپ ان سے بات کریں. وہ بھی ایسی وہ نہیں ہے. انٹرنیشنل جو پالیٹکس جو چل رہی ہے اس میں اپنی جگہ بنائیں, اپنی جگہ بنائیں. اس کو ہم اچھی طریقے سے کرتے تھے, لیکن اب کچھ ایسا ہو گیا ہے, پتہ نہیں کیا ہو گیا, کہ ہم بس وی جسٹ گیو اپ ویری کوئکلی کہ جی ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. آپ چائنا نہیں بولے ناراض ہو جائے گا, یا امریکہ ناراض ہو جائے گا. اچھا سر, آپ نے کہا یہ دھرنے سے اب ری ایمرجنس آپ کی جماعت اسلامی میں ہوئی ہے, تو آپ ایک دم سے ہائر رینکس میں آ گئے, ان کے ہیڈ کوارٹر پہ آپ کا آنا جانا اور وہاں پہ. تو آپ کو جماعت اسلامی میں کیا چیز ایسی لگی اسٹونشنگ کہ نہیں یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا, اور جماعت اسلامی تو ایسی ہے, یا اتنی بری ہے یا اتنی اچھی ہے؟ کیا آپ کا ایکسپیرینس ہے؟ بہت اچھا ایکسپیرینس ہے. ظاہر ہے کہ میں اتنی ہائی لیڈرشپ کے ساتھ, نئی رجیم کے ساتھ آئے ہیں آپ, جو حافظ نعیم الرحمان کی نئی رجیم آئی ہے. بہت سارے لوگ اس میں پرانے ہیں, اور جیسے لیاقت بلوچ صاحب جیسے پالشڈ آدمی. تو آپ کا کیا؟ میں ذرا لوگ نہیں پہچانتے تھے, پھر میرا انٹروڈکشن ہوا جماعت کے اندر, اور جماعت کا بہت قریب سے دیکھنے کا جو موقع ملا, میں سمجھتا ہوں it is a blessing for the country. The presence of Jamaat Islami in Pakistan is a blessing for the country and maybe for the world. اس کے اندر اتنی اسٹرینتھ ہے. اس کے لوگ آپ دیکھیں, مطلب صاحب الرائے لوگ ہیں. یہ جب بات کرتے ہیں, اختلاف بھی کرتے ہیں تو ایک طریقے سے اختلاف کرتے ہیں. وہ مجھے ہمیشہ وہ یاد آتا ہے, احمد جاوید صاحب جو ایک ہیں اقبالیات کے, وہ کہتے ہیں کہ کسی سے اختلاف بھی کرو تو ایسے کرو کہ اسے اچھا لگے. سمجھے نا, یہ ایسے لوگ ہیں. مطلب یہ تو ایسا لگتا ہے کہ I don't know how they survive in this environment, لیکن بڑے کام کے لوگ ہیں. اور جیسے میں نے کہا it's a blessing. اور یہ جو گھوڑا ہے, bet on this, یہ اگلے جو آگے آپ کے جو اہم مراحل آئیں گے نا, اس میں بہت اوپر بہت آگے نکل جائے گا, میرا اندازہ یہ ہے. اچھا, آپ کے آنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کا لنکڈ ان پروفائل دیکھ رہا تھا, تو آپ کی جو بایو یا اباؤٹ میں لکھا تھا اس میں رائٹر, بلاگر, ٹرانسلیٹر, لینگویجز میں عربک,
تو یہ ٹرانسلیٹر اور بک آتھر اور یہ ساری چیزیں یہ آپ نے کیا جس طرح کوئی بھی لکھ دیتا ہے وہ لکھ دی یا آپ کی ماشاء اللہ؟ تھینک یو فار آسکنگ دس کوشچن، کیونکہ یہ ایک میری شخصیت کا ایک ایسا پہلو ہے جس کو پچھلے سمجھیے کہ جب میں پاکستان واپس آیا ہوں وہاں سے، اس سے پہلے ایک آدھ انگریزی کی کتاب تھی، وہ میں نے نہیں لکھی تھی لیکن اس میں میرا بڑا اہم رول یہ ہے کہ میرے بڑے بھائی تھے پاکستان ایئر فورس سے ریٹائر ہوا، انگریزی اچھی تھی ان کی، تو ان سے میں نے سید ابوالعلا مودودی کی کتاب الجہاد فی الاسلام اس کا انگریزی میں ترجمہ کرا تھا، لیکن انہوں نے وہ برٹش انگلش میں کی تھی، تو پھر اس پہ مجھے بھی خاصا ایڈیٹنگ کا کام کرنا، وہ تو میرا حصہ ہے اس میں، اللہ تعالیٰ مجھے اجر دے اس کے لیے. تو وہ پھر ہم نے وہ کتاب ٹرانسلیٹ کی اور وہ چھپی ہے، وہ مولانا مودودی کے جو اولاد ہے ان کا جو ہے وہ چھاپتے ہیں اس کو، بہت بڑے پیمانے پہ چھپتی ہے، وہ ساری دنیا میں جاتی ہے، مجھے کالز آتے ہیں، لوگ مانگتے ہیں اس کی کاپیز. تو ایک بہت اہم کام ہو گیا. یہ تو ہو گیا تھا شروع پاکستان آنے سے پہلے ہی، امریکہ میں جب تھے اس زمانے سے، لیکن چھپی وہ بک پاکستان آنے کے بعد، کیونکہ وہ رائٹس کے کچھ مسائل تھے، پھر ان سے بات کر کے پھر بہرحال وہ ہو گیا. اچھا، اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جب میں یہاں آیا تو میرے پاس ایک حدیث کی کتاب تھی جو میں نے کسی کنونشن میں امریکہ میں سے لی تھی، انگلش کی 40 حدیث اربعین النووی، جو ایک بڑی مشہور حدیثی کتاب ہے. اس پہ ایک امریکن ریورٹ مسلم شیخ جمال الدین زربوزو بہت مشہور ہیں وہاں پہ، انہوں نے اس کے اوپر اس کی کامنٹری لکھی تھی، اور بہت ضخیم اور بہت ڈیٹیلڈ کامنٹری ہے اس کی، اوتھینٹسٹی سے حدیث کی، پھر اس کی تخریج سے، پھر اس کے بعد اس کی سب سے اہم بات کہ اس کی ریلیونس اس حدیث کی ان ٹوڈیز ورلڈ، اس کے ساتھ ریلیٹ کر کے جو، تو وہ میں کتاب اپنے ساتھ رکھتا تھا، پڑھتا تھا ایز اے ریفرنس بک. یہاں آیا پاکستان تو میرے ایک مینٹور تھے نعیم الدین زبیری صاحب، شیخ نعیم الدین زبیری صاحب، یہ ندوۃ العلوم کے فارغ التحصیل تھے اور یہاں ہمدرد یونیورسٹی میں لائف ٹائم پروفیسر تھے. تو حکیم صاحب سے میں نے حکیم نعیم الدین زبیری تھے، ان سے میں نے درخواست کی کہ میں اس کتاب کا اردو میں ترجمہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن ہمت نہیں ہوتی کیونکہ ایک اسکالرلی کام ہے، آپ اگر اس کام کی نگرانی کریں تو میں کام کرتا ہوں. تو انہوں نے حامی بھر لی. پھر میں پورے ہفتے اس کی ٹرانسلیشن کرتا تھا، اس کی ٹائپنگ کرتے تھے کچھ لوگ ہمارے ہیلپر، اور پھر میں اس کو لے جاتا تھا سیٹرڈے سنڈے کو ان کے ساتھ بیٹھتا رہا. نارتھ آباد میں کراچی میں رہتے تھے، وہ فریش ہو گئے تھے بیچارے، بستر پہ ہوتے تھے. پھر میں انہیں سناتا تھا تو پھر وہ اس میں غلطیاں، یہ ٹھیک کریں، یہ کتاب دیکھیں، یوں کریں، وہ سب بتاتے تھے. اور کبھی تو ایسا بھی ہوتا تھا پورے ہفتے کی محنت ہوتی تھی، جب جاتے تھے ان کو سناتے تھے، وہ کہتے تھے بات واضح نہیں ہوئی، دوبارہ لکھیے. تو یہ کام ہو گیا، یعنی 2 سال لگے ان کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر اس کی ایڈیٹنگ وغیرہ. اس کے کچھ حصے ہم نے شائع بھی کیے، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی حدیث تک غالباً 5. لیکن اس کو پوری جو کتاب تھی وہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی والوں نے، دعویٰ اکیڈمی والوں نے لی تھی، لیکن وہ اس کو ابھی تک نہیں کر سکیں. لیکن ابھی حال ہی میں کوئٹہ کے ایک پبلشر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اس کو پبلش کریں گے، تو ان کو ابھی ہم نے مینوسکرپٹ فائنل کچھ اور ایڈٹ کر کے وہ دے دیا. تو یہ کام جب ہوا تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی برکت سے قلم میں روانی آ گئی، اور پھر میں نے لکھنا شروع کر دیا. اچھا. پھر میں نے کتاب لکھی، عبداللہ آزاد ہے. عبداللہ آزاد ہے، یہ میری پہلی اپنی کتاب تھی، باقی تو ٹرانسلیشن کا کام تھا. تو عبداللہ آزاد ہے بہت مقبول ہوئی، پہلا ایڈیشن، دوسرا ایڈیشن، اب تیسرا کریں گے انشاءاللہ. وہ ایک بچے کی داستان ہے جو کہ امریکہ میں یہ جو 9/11 کے بعد معاملات ہیں نا، اس سلسلے میں قید کر دیا گیا تھا. 7.5 سال نوجوانی میں، 18 سال کی عمر سے لے کے وہ قید رہا وہاں. وہ سارا کوکڈ اپ اسٹوری تھی، جیسے کہ مسلمان بچوں کو وہ کر رہے تھے، انٹریپمنٹ کا جو معاملات تھے. تو وہ اس بچے سے میں ہر سیٹرڈے کو فون پہ بات کرتا تھا، اور جو جیل میں جو کچھ اس پہ گزر رہی ہے اس کو پھر میں لکھتا تھا. تو وہ ایک کتاب کی شکل بن گئی. پھر میرے اپنے دیگر کچھ اپنے جو تجربات تھے امریکہ کے دیگر جگہوں کے، وہ اس میں شامل کر کے ایک کتاب بن گئی. اچھا. تو وہ اب انشاءاللہ اس کا ایک اور ایڈیشن کریں گے ان قریب. پھر جیسے میں نے کہا کہ قلم میں روانی آ گئی، تو پھر اس کے بعد ایک میں نے ٹریول سے ریلیٹڈ، ٹریول لاگ تو نہیں کہیں، اس میں ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو بھی ہے، کچھ اور چیزیں بھی ہیں سوشل. وہ چین کے بارے میں. اچھا. کیونکہ مجھے جاب کے سلسلے میں بھی کوئی 8-10 دفعہ چین جانا پڑا. پھر اپنے طور پہ پھر گورنمنٹ کا، آپ کو میں نے بتایا تھا، ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ ہم گئے تھے. تو چین کو بھی میں نے کافی دیکھا، اس سوسائٹی کو بہت قریب سے، اور ایسی ایسی چیزیں میں نے دیکھی جس کا ہمیں یہاں رہتے ہوئے پتہ ہی نہیں ہے چین کے بارے میں.
مثلاً چین کے بارے میں ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ وہاں پہ جی کھانے پینے کے مسائل ہوں گے, مسلمان کیا کھائیں گے, وہ تو ایسے ہی ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. وہاں پہ چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی مسلمان ہیں اور ان کے کھانے پینے کی جگہ ہیں, مساجد ہیں ایون چھوٹے شہروں میں, بڑے بیجنگ کے تو چھوڑ دیں. خیر یہ ایک بات ہے, لیکن بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ وہاں جائیں تو آپ ایکسپلور کرتے ہیں اس کو کہ جی مثلا اس مسلمانوں کا وہاں پہ خاص طور پہ اس حوالے سے ہم نے ٹھیک ہے یوگر مسلمانوں کے جو معاملات ہیں اس کو دیکھتے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ جی یوگر مسلمان ہیں, ان کے ساتھ بڑے مسائل ہیں گورنمنٹ آف چائنا کے, اور یہ اسی کے اوپر زیادہ کنسنٹریٹ ہوتا ہے. جتنی تعداد یوگر مسلمانوں کی ہے وہ کنسنٹریٹڈ ہے ایک جگہ پہ سنکیانگ میں, اتنی ہی تعداد غیر یوگر مسلمانوں کی بھی ہے جو ہان مسلمان ہیں, جو پورے چائنا میں پھیلے ہوئے ہیں, جو ان کی جو مین چائنیز نسل ہے اس کے مسلمان وہ ہر جگہ ہیں, تو وہ بھی موجود ہیں. وہ ایک طرح سے ایک لنک بنتے ہیں اس معاملات کو بہتر کرنے کے لیے. اکثر معاملات میں گورنمنٹ سے ان کے تعلقات بھی ہیں, اس کو استعمال کرتے ہیں. مساجد کو آباد کیا جا رہا ہے. یہاں پہ ایک مدرسہ تھا کراچی میں جہاں پہ ایک زمانے میں چینی طلباء آئے تھے پڑھنے کے لیے, اور وہ بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتے تھے, لوگ ان کی مدد کرتے تھے, وہ پڑھتے. عربی زبان میں یہاں پڑھایا جاتا. بہت کم مدرسے ہیں پاکستان میں جہاں عربی میں تعلیم دی جاتی ہے. وہ عربی سیکھ گئے. عربی سیکھ کے جب وہ چائنا واپس گئے تو چائنا واز کمنگ آؤٹ ایز اے بگ بزنس ہب. تو وہ جو عربک ورلڈ کے ساتھ جو ہوا نا, تو اس میں انہوں نے اپنی پوزیشن بنائی. ایوری ون آف دیم از اے ملینر ناؤ ان چائنا. وہی جو گئے تھے یہاں سے ان لوگوں میں نے, اور ایسے ہی لوگوں نے وہاں پہ کمیونٹیز بنائی. وہ گورنمنٹ کے پاس جاتے ہیں, گورنمنٹ پہ کے پاس جا کے ان سے کہتے ہیں, وہاں کے لاء میں یہ ہے کہ آپ کوئی نیا عبادت خانہ نہیں بنا سکتے ہو, جو کمیونسٹ ان کا وہ طریقہ کار ہے. لیکن اس میں ایک ایسا ہے پوائنٹ, اس میں کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ پروف کر دیں کہ یہاں کبھی آپ کا عبادت خانہ ہوتا تھا تو وہ جگہ لے کے آپ بنا سکتے ہیں. تو اب مسلمانوں کی تو ہسٹری ہے وہاں پہ, تو یہ تلاش کرتے ہیں یہ لوگ. اس طرح کی کمیٹیز بنائی ہوئی انہوں نے, وہ تلاش کرنا چاہیے. ایک جگہ تھی جہاں پہ 600 سال پہلے مسلمانوں کی مسجد ہوا کرتی تھی. سٹی کے ڈاکیومنٹس میں اس میں وہ کر کے پھر وہ کیس بناتے ہیں, پھر وہ گورنمنٹ کے پاس جاتے ہیں, یہ جگہ ہمیں چاہیے, ہاں وہ خریدتے ہیں جگہ وہاں پہ مسجد. تو اب مساجد کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے, مسلمان بہت بڑی تعداد میں ہیں, اور وہ مسائل تو ہیں سارے مذاہب کے لوگ, کیونکہ وہ ایک مذہب کو نہیں مانتے وہ کنٹری, لیکن اس کے باوجود یہ وہاں پہ سروائیو کر رہے ہیں, اور کچھ مسائل بھی ہیں اس کے حساب سے وہ نیگوشیٹ کرتے ہیں, چلاتے ہیں معاملے کو. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہم نے اس کتاب میں جمع کر دی ہیں. IPS نے وہ کتاب چھاپی تھی, مشرق کو ذرا دیکھ کے نام سے, چائنا کے حوالے سے. پھر جو ایک آخری کتاب کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا, وہ جان میکسویل کے جب ذکر آیا تھا, تو وہ سیلف ڈیولپمنٹ, پرسنالٹی بلڈنگ اور لیڈرشپ. اس کے یہ ایسے معاملات ہیں جس پہ انگریزی میں تو بہت کچھ لکھا گیا, اردو میں ذرا کم ہے مواد, اور ایسا مواد جو ہمارے اپنے معاشرے کی مثالوں کے ساتھ ہو, ہمارے اپنی بیک ہسٹری سے ریلیٹڈ ہو. مثلا جان میکسویل اگر لکھتا ہے تو وہ آج کے دور کے جو لیڈرز ہیں یا ان کو خود کہتا ہے. ہمارے کچھ اور لوگ ہیں جو ہمارے آبا و اجداد میں سے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے خالد بن ولید ہیں, اور یہ تو ان لوگوں کو میں نے اس کے ساتھ اس کی وہ کیا. اس کے بعد پھر تو یہ ایک چیز بن گئی. اور یہ جو میکسویل کی کتاب ہے 21 ٹریٹس, جی, اب آپ کے لیڈر ہیں حافظ نعیم الرحمن, اب جو جماعت اسلامی ہے, اس میں آپ کتنے ٹریٹس دیکھتے ہیں؟ مشکل سوال ہے. دیکھیں مشکل سوال ہے, اس کا جواب میں دے دوں گا, لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں, یہ خیال میرا حافظ نعیم نے جب مجھے اس پوزیشن کے لیے نامنیٹ کیا اس سے بہت پہلے کا تھا, اور اس کا پروف میرے پاس یہ ہے کہ کبھی کبھی میں ڈان اخبار کے لیے کچھ لکھتا تھا, کبھی چھاپ دیتے تھے وہ, کبھی نہیں چھاپتے تھے. یہ ایک ایسی چیز تھی جو ان کے ایڈیٹر کو میں نے بھیجی, انہوں نے نہیں چھاپی. ٹھیک ہے, یہ اس وقت میں نے لکھا تھا جب یہ کراچی کے اندر انہوں نے دھرنا دیا, اور وہ ایک ریوائول جو نظر آیا مجھے, تو میں نے یہ لکھا اس لیٹر ٹو دی ایڈیٹر کے اوپر پہلے اس کے اندر کہ بھئی میں یہ کتاب اگر آج لکھ رہا ہوتا تو اس میں حافظ نعیم کا نام مینشن کرتا. اچھا, تو آپ سمجھتے ہیں اس وقت مجھے نظر آ رہا تھا, ابھی بھی نظر آ رہا, تو اور قریب سے دیکھا, دس گائے ہیز سم کوالٹیز, لیڈرشپ کوالٹیز. دیکھیں اس کے اندر اسی لیٹر میں نے لکھا تھا, اور ثبوت ہے کیونکہ آج کل تو الیکٹرانک آ جاتا ہے نا, وہ کون سا سیلیبری فونٹ پکڑا گیا تھا وہ کسی کا, تو وہ جو ہے اس میں نے یہ لکھا تھا
کہ دیکھیں ایک تو یہ حافظ ہے نا, اور میں نے یہ نوٹ کیا کہ 2 سال پہلے میں نے جو ان کو بات کہی تھی وہ ان کو یاد تھی. گڈ میموری حافظ ہونے کی وجہ سے. دوسرے یہ کہ ہی از این انجینئر, اور انجینئر بائی ڈیفینیشن آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ بڑے آرگنائزڈ لوگ ہوتے ہیں. میں انجینئر نہیں ہوں, میں جیو فزسٹ ہوں, میڈیکل. کل میں ایک ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ بیٹھا تھا, ان کو بھی میں نے یہ بات کی تو کہہ لیں یہ بالکل ٹھیک بات ہے. دے آر ویری آرگنائزڈ, اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک طریقے سے چیزوں کو لے کے چلتے ہیں, اور یہ ٹریٹ ان کے اندر موجود ہے. اور ہی از ویری آپٹیمسٹک ایز ویل, چیزوں کو گیو اپ نہیں کرتے, صاحب الرائے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ میں نے جا کے کہا حافظ صاحب یہ کرنا یہ کر لو, نہیں. ہی ہیز, اور میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب یہ کاؤنٹر آرگومنٹ ان کی طرف سے آتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں جو کہتا وہ غلط تھا. تو ہی از کوائٹ شارپ ان انڈرسٹینڈنگ, ویژن ہے ان کا, دور تک دیکھ سکتے ہیں چیزوں کو. ہمارے یہاں لوگ بڑے بڑے لیڈر بن گئے ہیں وداؤٹ آل دیز تھنگس ان دیم, تو ان کے پاس تو بہت پوٹینشیل ہے. میرے خیال سے he should lead this nation to a successful future inshallah. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, اور پوڈ کاسٹ میں بہت سارے سوالات ہوئے, اور انشاءاللہ ویورز کے لیے ایک چیز بھی ہوگی, ایک ڈاکیومنٹ بھی بن گیا, اور بہت ساری ریفرنس پوائنٹس بن گئے میرے خیال میں اس پوڈ کاسٹ کے اندر. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. ضرور بتائیے گا پوڈ کاسٹ کیسا لگا, کوئی بھی سوال ہو آپ کمنٹس میں دے سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ, جزاک اللہ.